محمد عبده ورسوله ونشهد أن علي ولي الله ووصي رسول الله وقسيم الجنة والنار وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليهم السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعداء أهل البيت أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الله تعالى في محكم تنزيلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لا من الشاهدين والشاكرين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور یہاں پر اس محفل میں جتنے بھی میری ماں اور بہنیں ہیں اور بچے بچیاں، ان تمام کو میری طرف سے اور بالخصوص غلامان قلندر سلگٹا کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان تمام کی طرف سے جشن غوث الورا و جشن قلندر فی زمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک۔ بلندیوں کی پہچان ہے قلندر۔ کیا بات کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ محفل زندہ لوگوں کی ہے، ہم تذکرہ ان کا کر رہے ہیں جو تا قیامت تلک قائم و دائم۔ بے شک بے شک، صحیح ہے نا؟ تو ہم اس کے بچے بھی الحمدللہ تعالی یہاں بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو اللہ کے ولیوں کو چاہنے والا ہوتا ہے، بغور سنیں حضرات، جو اللہ کے ولیوں کو چاہنے والا ہوتا ہے، جو قلندر فی سما کا دم بھرتے ہیں، ان کی محبت کے ترانے الاپتے ہیں، نہ ان کا کبھی کیفن میلا ہوتا ہے نہ ان کا کبھی جسم میلا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، صحیح ہے نا؟ تو یہ محفل زندہ لوگوں کی ہے۔ بے شک، حق ہے۔ زندہ لوگ ہمیشہ بولتے ہیں، کیا؟ زندہ لوگ ہمیشہ بولتے ہیں۔ تو آپ کا بھی جواب کا میں منتظر رہوں گا، جتنی دیر تک آپ بولیں گے اس وقت تک میں بھی بولوں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو دیکھیے بلندیوں کی پہچان ہے قلندر، بلندیوں کی پہچان ہے قلندر، قلندروں کا نگہبان ہے قلندر، اوہ کیا بات کیا بات، قلندروں کا نگہبان ہے قلندر، بابا حیات و ماں زینب کے لخت جگر ہے۔ اوہ کیا بات کیا بات، سبحان اللہ۔ والدہ ماجدہ اماں زینب بھی، والد گرامی بابا حیات و ماں زینب کے لخت جگر ہیں، ماں بطول او حیدر کے نور عین قلندر۔ اوہ کیا بات، سبحان اللہ۔ ماں بطول و حیدر کے نور عین قلندر، غوث الورا کی جان ہے، خواجہ پیا کی شان ہے۔ کیا بات کیا بات، غوث الورا کی جان ہے، خواجہ پیا کی شان ہے، ہم غم زدوں کے دلوں کا غم خسار ہے قلندر۔ اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم غم زدوں کے دلوں کا غم خسار ہے قلندر، نہ خوف دار ہے نہ لالچ زر ہے نہ تخت کی چاہ ہے۔
خوف دار، دار یعنی پھانسی جو چڑھاتے ہیں نا، اس کو دار کہتے ہیں، اس مقام کو جہاں پر پھانسی چڑھایا جاتا ہے اس مقام کو دار کہتے ہیں. اور جو زر کہتے ہیں وہ دنیا کی دولت کو. کبھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے پیر کی بارگاہ میں سرکار نے کبھی دولت کو، پیسوں کو، روپیوں کا اہمیت دی ہے؟ دی ہے؟ نہیں دی ہے نا. تو اسی لیے آپ سے دیکھیے یہ جو جملہ ہے اتنا وزندار، الحمدللہ تعالی اتنا بڑا جملہ ہے. دیکھیے، نہ خوف دار، نہ لالچ زر، نہ تخت کی چاہ، ایک لنگی میں رہ کر. کیا بات، کیا بات، حق ہے. ایک لنگی میں رہ کر بھی سلطان ہے قلندر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک لنگی میں رہ کر بھی سلطان ہے قلندر. تا عمر ہم ایسی بزم کے اندر نہیں رہے جن محفلوں میں مدحت قلندر نہیں رہے. سبحان اللہ، سبحان. تا عمر ہم ایسی محفلوں میں نہیں رہے جن محفلوں میں مدحت قلندر نہیں رہے. دونوں جہاں کے رزق کا رک جائے سلسلہ، دونوں جہاں کے رزق کا رک جائے سلسلہ. اے قلندر اگر آپ کا یہ لنگر نہ رہے، اے قلندر آپ کا یہ لنگر نہ رہے تو آئیے بادائے توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، بھیک دینے والے آقا جو سبل و سلام کا مرشد اعظم ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا ہے. ارے یہ دین جس در دولت کا روم غلام ہے، آسمان جس کے عرش و نشان کے حبشی کنیز ہے، یہ زمین جس کے قدم موئنے سے شرف یاب ہے. آئیے اس آقا نامدار، مکی مدنی کے تاجدار، کل جہانوں کے مالک و مختار، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ مقدسہ میں ہم تمام حاضرین اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ باواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مرشدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد جد الحسن والحسین و آلہ و بارک وسلم صلو علیہ. الصلاة والسلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی اور آل نبی کے بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مرشدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلو علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ آج ہم تمام حاضرین مل کر غوث و قلندر کے ذکر کو سننے اور بولنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بولنا اور آپ کا سننا سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے. باتوں کو دیکھیے محترم حضرات، آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں. وقت کی قلت ہے کیونکہ میرے بعد محفل سماخانی بھی ہوگی، تو آئیے تیزی سے الحمدللہ تعالی ہم جتنا وقت ملے الحمدللہ اسی کو سمیٹتے ہوئے کچھ لفظوں کو سنیں اور سنائیں. دیکھیے محترم سامعین حضرات اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، میں نے جس آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف خود کو بخشا ہے وہ آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی کہ بغور سنیں، توجہ، الا ان، سب سے پہلے اس ترجمے پر غور کرتے ہیں محترم حضرات. اللہ تبارک و تعالی بہت کم جگہوں میں لفظ الا کا استعمال کیا ہے. یہ لفظ الا کیا ہوتا ہے؟ اور پوری قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی لفظ الا کا استعمال ہوا ہے، یعنی لفظ الا
لفظ اللہ کا پوری قرآن میں 6666 آیتوں میں جہاں کہیں بھی لفظ اللہ کا ذکر ہوا ہے اس کے بعد میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی طرف مخاطب ہے. کن کی طرف؟ بہت بہترین جملے ہیں, توجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی لفظ اللہ, یہ لفظ اللہ کیا ہے میں بعد میں بتاؤں گا, لفظ اللہ کا جب بھی ذکر کیا اللہ نے, اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے اللہ کے اپنے برگزیدہ بندے جن حق پرستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتا ہے ایسے اولیاء اعظام کا ذکر لفظ اللہ کے بعد میں پورے قرآن میں ارشاد فرمایا. یہ جو لفظ اللہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک دیکھیں, غور کریں, توجہ سے سنیں. لفظ اللہ خبردار کیا ہے؟ خبردار. یہ لفظ خبردار ہم لوگ کب استعمال کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں لفظ خبردار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ, دیکھیے غور کیجئے اس بات کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کل طاقتوں کا مالک ہے کہ نہیں؟ جواب دیں, ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل طاقتوں کا مالک ہے. اگر اللہ چاہے ایک جھلک میں ساتوں زمینوں کو, ساتوں آسمانوں کو تباہ و برباد کر دے, اتنی طاقت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے نا؟ اتنی طاقتوں کو رکھنے کے باوجود بھی اگر اللہ صرف لفظ کن سے یہ کائنات کو بنا سکتا ہے تو یہ ایک خیال سے اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دے, اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب بات میں اس کے محبوبوں کی آئی, جب بات اس کے ولیوں کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اللہ کا استعمال کیا. کیا ہے دنیا والوں؟ خبردار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے جہان والوں خبردار, جو میرا ولی ہوتا ہے, جو میرا ولی ہوتا ہے, اولیاء اللہ ہی, جو میرا ولی ہوتا ہے, جو میرا دوست ہوتا ہے, جو میرا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے, جن اخبرسوں کو میرا قرب حاصل ہوا ہوتا ہے, جس کے لیے میں ہوتا ہوں اور میں جن کے لیے ہوتا ہوں, ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں نہ اس آخرت میں نہ کوئی خوف اور نہ ہی کوئی غم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے یہاں پر ایک اور طریقے سے ہم ترجمے کو سماعت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے سب کچھ عطا کر دے, ہے کہ نہیں؟ جسے چاہتا ہے وہ جو چاہے وہ عطا کرے. اب مثلا دیکھیے اللہ نے چاہا ہم تمام لوگوں کو قلندر اعظم نے عطا کیا. ہم ایسے ہی نہیں گئے قلندر کی بارگاہ میں, انشاءاللہ میں اس موضوع پر بھی آؤں گا. ہم قلندر رفیع زماں کے قدموں میں ہم اپنی مرضی سے نہیں گئے ہیں. گئے کیا؟ نہیں گئے ہیں. قلندر کا احسان ہوا ہم گئے ہیں, اللہ کا احسان ہوا ہم گئے, محمد عربی کا احسان ہوا ہم گئے, اہل البیت علیہ السلام کا احسان ہوا ہم گئے ہیں, ورنہ ہماری میثاق ہی نہیں ہے کہ ہم قلندر کے قدموں تلک جا سکیں. شکریہ جی. صحیح ہے نا؟ ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں, اس لیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں نہ جانے کون سی کس طریقے کی باتیں کرتا ہے اللہ کے ولیوں کے مطابق, ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ بہت کچھ بولتے ہیں, مگر میں تمام بولنے والوں کا منہ اللہ کے حکم کے متعلق بند کروں گا. غور سے سنیں گے تو مزہ آئے گا محترم حضرات. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب جسے جو چاہے وہ عطا کرے, اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ اگر چاہے تو ولیوں کو بے خوف رکھے, اللہ اگر چاہے ولیوں کے دل میں خوف کو ڈالے, اللہ اگر چاہے تمام اولیاء اللہ کو غموں سے, دنیا اور آخرت کے غم سے دور کرے, اگر اللہ چاہے تو ان کے دلوں میں, ان کی زندگیوں میں غم کو ڈالے. اس کے باوجود بھی اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ اللہ نے کہا کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم. غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں جو چاہتا ہے وہ اللہ اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے. بات کو غور سے سنیں, اللہ ہمیں جو چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے. ہم وہ حقیر ہیں, ہم وہ گناہگار ہیں. اللہ ہمیں جو چاہے وہ عطا کرتا ہے. جب وہ عطا کرتا ہے اس کے بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا کی ہے. مگر میرے محترم بزرگ اور دوستوں, مقام میں ولایت وہ ولایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم کی ذات پر جو قرآن نازل فرمایا, اس قرآن کے اندر ایک ارشاد فرما دیا کہ اے لوگوں سن لو, جو میں میری مرضی سے جو میں چاہتا ہوں وہ تمہیں عطا کرتا ہوں, اس لیے کہ تم عام ہو. جو میرے خاص ہوتے ہیں میں انہیں میرے کلام اللہ کے
ذریعے ارشاد فرماتا ہوں جو میرا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے نہ تو ان کے دلوں میں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی شے کا غم ہوتا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا و نبینا مولانا مرشدنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سمجھ میں آیا نا؟ سمجھ گئے نا کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کو خاص نظر عنایت خاص عطاؤں میں جو عطا ہے وہ عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے خطبہ مسنونہ میں سرکار کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی, من عاد لی ولیًا فقد اذنتہ بالحرب. محترم بزرگ اور دوستوں, اللہ کے ولیوں کو خوف سے دور کر کے, خوف سے دور کر کے, غموں سے دور کر کے, لوگوں کو یہ بتا کے جو میرا ولی ہوتا ہے انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے, اتنا کہہ کر اللہ نے خاموشی اختیار نہیں کی ہے. کیونکہ ڈنڈی مارنے والے یہاں پر بھی مارتے ہیں, بولنے والے یہاں پر بھی بولتے ہیں. اس لیے ولایت جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. ولایت دکھنے, دیکھیے یہ گلاس ہے, یہ گلاس دکھنے کی چیز ہے نا, یہ دکھ جاتی ہے. یہ لائٹ ہے, اس کی روشنی دکھتی ہے, مگر ہوائیں دکھتی ہیں کیا؟ ہوائیں دکھتی ہیں. ہمارے اندر جان موجود ہے کہ نہیں؟ ہمارے اندر جان موجود ہے, نفس جان موجود ہے, نفس جان دکھتی ہے, نفس جان دکھتی ہے, مگر اس کے اندر جو جان ہے وہ دکھتی نہیں. اسی طریقے سے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ ولی دکھتے ہیں مگر ان کی ولایت دکھتی نہیں. یہ سوچ کر, اس چیز کو سامنے رکھ کر ڈنڈی مارنے والا یعنی گستاخی کرنے والا اگر کچھ اپنے خیال سے, اپنے دماغ سے کچھ گستاخی کرے گا تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے پکڑ عطا فرمائی. کیا فرمائی؟ پکڑ. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کا ایک فرمان ہے ولیوں کے متعلق, جو میرا ولی ہوتا ہے نہ تو اسے اس دنیا میں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی انہیں کسی شے کا غم ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سرکار کے ذریعے سے, اپنے محبوب کے ذریعے سے, پر نور کے ذریعے سے, آقا نامدار کے ذریعے سے یہ حدیث ارشاد فرمائی, من عاد لی, من عاد لی. ایک ایک لفظ کو کھول کے بتاؤں گا انشاءاللہ, پھر اس کے بعد مقام قلندر پہ چلیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیے سب سے پہلے ہم یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ولی کہتے کسے ہیں. صحیح ہے نا؟ کیا بات ہے. ولی کہتے کسے ہیں, ولی کا مقام کیا ہوتا ہے, ولی کس ہستی کا نام ہے, اور ولی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو, کن کن نعمتوں سے انہیں نوازا ہے. سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیے ویسے تو الحمدللہ تعالیٰ یہاں پر جتنے بھی مریدین متقدین ہیں, عاشقان قلندر ہیں, ہر کسی کے پاس کم از کم 4 سے 5 کرامتیں میرے پیر کی موجود ہیں. بے شک کم سے کم ایک مرید کو اٹھا کر یہاں کھڑا کرو, اگر وہ صرف اپنے پیر کی کرامتیں بیان کرتا رہے گا تو صبح ہو جائے گی, کرامتیں ختم نہیں ہوگی. یہ مقام ہے قلندر. حق ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ بے شک. میں یہاں صرف ولایت کی بات کر رہا ہوں. میرا قلندر جو ہے وہ ولایت کا محتاج نہیں ہے. کیا بات. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بابا کو خلافت تک نہیں ملی ہے. ارے تھو ہے ایسی خلافتوں پر. میرا پیر جو ہے وہ اصل سے پیر ہے. دنیا میں آنے کے بعد میں پیر نہیں بنا. بے شک. ٹھوکر مارتے ہیں ہم ایسی خلافتوں کو, اس لیے کہ جو سرکار کا سچا اور پکا عاشق ہے, مرید ہے, ماننے والا, ان کے چاہنے والا, ان کا جو بچہ ہے, اس کے نزدیک دیکھیں مقام قلندر, اس کے نزدیک کوئی بھی ہو, ایک ادنا سے ادنا سا مرید بھی, ایک ادنا سے ادنا مرید بھی, اگر اس کے سامنے کوئی پیر زادہ یا کوئی خلیفہ اگر یہ کہتے اس کے اطوار کو دیکھ کر, اس کی عادتوں کو دیکھ کر, اس کے رہن سہن کو دیکھ کر, اے بیٹا, اے بچہ تو میرا خلیفہ بن جا, تو وہ بچے کا ارشاد ہوتا ہے تھو ایسے خلافتوں پر. اس لیے کہ جو بیعت, جو مریدی ہمیں عطا کی ہے, اس مریدی کے اندر طاقت اتنی ہے کہ اگر اس مریدی پر ہم عمل پیرا ہو جائے تو ہماری ٹھوکروں سے مردے زندہ. سبحان اللہ. یہ ہمارے قلندر کا مقام, ان کے بچوں کا. سبحان اللہ. تو میرے محترم بزرگ اور دوست, مقام قلندر پہ بات چلتے ہیں. مگر سب سے پہلے میں نے جن آیتوں کا تذکرہ کیا آپ لوگوں کے سامنے صرف اسی کو بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ آگے آنے والی باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے. صحیح ہے نا؟ آسانی ہو جائے. یہ سب جملے میں یاد کر کے نہیں لایا ہوں,
میں یاد کر کے لایا کچھ اور مگر اس طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ میں وہ بول رہا ہوں جو وہ بلوانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں وہ بول رہا ہوں جو وہ بلوانا چاہتے ہیں. میں تو کچھ اور لے کر آیا تھا یہاں پر مگر سرکار کی مرضی آپ لوگوں کو میری زبان سے کچھ اور سنانا ہے. سرکار کا احسان ہے. اماں جان و بابا جان کے نالین کا صدقہ ہے الحمدللہ تعالیٰ. سنانے والا بھی سرکار کا بچہ, سننے والے بھی سرکار کا بچہ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت ہے یہ محفل. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے من عادلی, من عادلی عدل یعنی کہ تکلیف دینا. بچہ ڈسٹرب نہیں کرنا, برائے کرو, برا مت مانو. من عادلی ولین یعنی کہ جس نے, سرکار فرما رہے, یہ سرکار نہیں فرما رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہہ دیا, جو میرا ولی ہوتا ہے نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی شے کا غم ہوتا ہے. اس کو یہ بات ادھوری تھی. کیا تھی یہ بات؟ ادھوری تھی. اللہ نے جو فرمایا یہ بات ادھوری تھی. اس کو مکمل کرنے کے لیے سرکار کے ذریعے سے یہ حکم ارشاد فرمایا, اے محبوب کہہ دو ابن ناہین جروں سے, کہہ دو ان غصہ خانے اولیاء اللہ سے, من عادلی جس نے بھی میرے ولی کو, جس نے بھی میرے دوست کو تکلیف دی, ولیین فقد عزمتہ, فقد عزمتہ, فقد عزمتہ بالحرب, کہہ دو ان سے کہ میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کرتا ہوں؟ جنگ کرتا. میں کون؟ عزمتہ, میں اس سے جنگ کروں گا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. ہے کسی کی مجال اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی؟ نہیں. ہے کیا؟ ہے کوئی میکا لال جو ولیوں کے مخالف میں آ کر, ولیوں کے مد مقابل آ کر اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کر لے؟ کسی ولی سے, کسی ولی سے. دیکھیے ولایت کے کتنے مقامات ہوتے ہیں. ولایت کے دو مقام ہیں. کتنے ہیں؟ دو مقام ہیں. ایک ظاہری ولی, ایک باطنی ولی, ہے نا؟ ایک ظاہری ولی, ایک باطنی ولی. ظاہری ولی اس کو کہتے ہیں جو نوافل کے ذریعے سے, جو فرائض کے ذریعے سے, جو نیک کاموں کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی اس کو پیدا ہوتے وقت ولایت نہیں ملتی, نہیں ملتی, ہے نا؟ یہ ظاہری ولی ہے. یہ مقام ہے ظاہریت ہے ولی کی, ایک مقام ہے. اور دوسرا جو مقام ہوتا ہے وہ مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ جب پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ماؤں کے شکم میں ہی انہیں ولایت سے سرفراز کر دیا ہوتا ہے, مگر وہ دنیا میں آنے کے بعد میں کچھ سالوں کے بعد میں ان کے اندر سے ولایت ظاہر ہوتی ہے. بے شک بے شک. ولی کے دو مقام ہیں. کتنے مقام ہیں؟ میں صرف ولیوں پہ ہوں, قلندر پہ نہیں گیا ہوں. آپ کوئی بھی حضرات یہ نہ سوچے کہ ہمارا پیر صرف ولی ہے. ہمارے پیر کا مقام میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ, اگر موقع ملا, وقت ملا تو غور سے سنیں. میں صرف ولایت جو ولیوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں, سرکار نے اپنی زبان اقدس سے جو ارشاد فرمایا, صرف ولیوں کی بات کر رہا ہوں. کن کی بات کر رہا ہوں؟ ولیوں کی. جواب دیں. کن کی؟ جواب دیں. صرف ولیوں کی بات. ہمارا پھر صرف ولیوں تلک محدود نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ میں نہیں کہتا ہوں. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ ہر سلسلے کی, غور سے سنیں, ہر سلسلے کی پہچان اپنے پیر سے ہے, مگر ہر سلسلے کی پہچان اپنے پیر سے ہے, مگر ہر سلسلے کی جان ہے قلندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے ہر شک. سلسلے کی جان ہے قلندر. اس کا خلاصہ دیکھیے کیسے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کون ہے؟ یہ سید الولایت. کون ہے؟ سید الولایت. سید الولایت, جن کے در سے, جن کے گھر سے ہمارے قلندر کو قلندریت عطا ہوئی ہے. بے شک بے شک. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام جو ہمارے جد ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, بے شک. سرکار دو عالم کے برادر ہیں, اما سیدہ کے شوہر ہیں, حسنین کریمین کے بابا ہیں, جو خیبر کو جھٹی میں فتح کیا تھا. وہ مولا کائنات جو جنگ احد میں تمام دشمنوں کو بھگا بھگا کے مارا تھا, وہ حیدر کرار. خیبر کا دروازہ ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا تھا, وہ حیدر کرار. خیبر کا دروازہ کہتے ہیں کہ 2000 کلو تک کا تھا. کتنے؟ 2000 کلو. 2000 کلو وزن کا خیبر کا دروازہ. میرے حیدر کرار نے ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کے پھینک دیا.
حضور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے خیبر کے در کو اکھاڑ کے جو پھینکا تھا وہاں سے اٹھانے کے لیے کتنے لوگ اٹھائے تھے پتہ ہے آپ کو؟ جب وہ دروازہ اٹھایا گیا وہاں سے کتنی دور پھینک دیا تھا میرے حیدر کرار نے. جب وہ اٹھائے تھے تو اٹھانے کے لیے 360 اصحابوں نے اٹھایا تھا. کتنے؟ بہت خوب, سبحان اللہ. 360 اصحابوں کی طاقت جم کر بھی جس در کو میرا حیدر کرار اٹھا کر پھینکے, اس در کو, اس دروازے کو اٹھانے کے لیے 360 اصحابوں کی طاقت کم پڑ گئی تھی. جس وقت جا کر جمالی وقت جمالت میں جب حیدر کرار نے بایاں ہاتھ دیا تب خیبر کا تل اٹھا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بایاں ہاتھ جب دیا تھا تب خیبر کا تل اٹھا تھا. ایسے حیدر کرار کی اولاد کو خلندر کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ بہتر, بہت خوب. ہمارا جو شجرہ ہے, آپ شجرہ ہر کسی کے پاس موجود ہے الحمدللہ تعالی. شکریہ. ہر کسی کے پاس موجود ہے. جو ہمارا شجرہ ہے, جو ہمارے شجرے کے جو جد ہیں, امام حسن المصنع مولا امام حسن پاک علیہ السلام کی اولاد, پھر اس کے بعد مولا امام حسن, پھر اس کے بعد حضور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام. وہی مشکل کشائی کرنے والے حیدر کرار کی اولاد ہے میرا خلندر. یہ خلندر صرف ولایت تک محدود نہیں ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے سرکار کو کچھ ہمارے پیر بھائی صرف کرامتوں تک محدود کر دیے, ہے کہ نہیں؟ صرف کرامتوں تک. ہمارے بابا مردوں کو ٹھوکر سے زندہ کرتے تھے. ہمارے بابا کی وہ شان. ہمارے بابا بے اولادوں کو اولاد دے دیتے تھے. ہمارے بابا کی وہ شان. ہمارے بابا کینسر کے پیشنٹوں کو سیب پھلا کو شفا دے ڈالے. ہمارے بابا کی وہ شان. ہمارے بابا شوگر کا پیشنٹ آتا تو اسے میٹھی چیز کھلا کے اسے شفا عطا کرتے تھے. ہمارے بابا کی یہ شان. یہ شان ہے ہمارے پیر کی, یہ شان ہے. جواب دو حضرت, یہ شان ہے ہمارے پیر کی؟ نہیں, نہیں, نہیں ہے نا. نہیں ہے. یہ شان ہے مردوں کو زندہ کرنا, بیماروں کو شفا دینا, بھوکوں کو کھانا کھلا دینا, ننگوں کو کپڑا پہنا دینا. یہ آپ کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ آپ کے بس میں ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ سب لوگ کرتے ہو نا. جو آپ کے نزدیک اگر ننگا آ جائے تو اس کو کپڑا پہنا دو گے. تو یہ ہمارے پیر کی شان ہے. جو ان کا ایک ادنا سا غلام کر رہا ہے وہ شان میں لے جا کر پیر کو جوڑ رہے ہیں. ہمارے پیر کو, خلندر اعظم کو وہاں پہ لے جا کر ملا رہے ہیں جو اس خلندر کا ادنا سے ادنا سا بچہ بھی کر کے چکا دیتا ہے. صحیح ہے نا؟ دیکھیے سرکار نے بتایا, سرکار کا قانون ہے. میں نے ان کانوں سے, میں اس چیز کا میں خود ذمہ دار ہوں. اگر بات جھوٹی ہو تو سرکار بروز محشر میرا گریبان پکڑیں گے. سرکار نے بتایا ہے کہ ان کے بچوں کا کیا مقام ہے. بس اس بات کو لے کر میں پورا موضوع بیان کروں گا آج انشاءاللہ تعالی اگر وقت ملا تو. دیکھیے سرکار نے کیا فرمایا ہے اپنے بچوں کے متعلق. بہت سارے بچوں کے نزدیک کس چیز کی خبر ہے. سرکار ایک وقت میں 11ویں شریف کا ماحول تھا. 11ویں شریف کا, سرکار کی حیات طیبہ میں 11ویں شریف کا ماحول تھا. اس ماحول میں ایک کچھ فقراء لوگ سرکار کے پاس ہانڈی شریف آئی سندل کی. غور سے سنیں حضرات, ہانڈی شریف آئی سرکار کی بارگاہ میں. تو وہ ہانڈی شریف میں پوری دنیا کا یہ دستور ہے, پوری دنیا کا یہ دستور ہے, جب بھی سندل کو چھوتے ہیں سب سے پہلے تو فقراء چھوتے ہیں. کون چھوتے ہیں؟ کون چھوتے ہیں؟ صحیح ہے نا, فقراء ہی چھوتے ہیں. پہلا حق کن کا ہے؟ فقراء کا ہے. یعنی جو دف بجاتے ہیں فقراء, ان کا پہلا حق ہے. وہی پہلا ہاتھ ڈالیں گے, سندل کو چھیئیں گے, ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے نا. تو وہاں پر کچھ فقراء تھے, میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا. وہاں پہ کچھ فقراء موجود تھے سرکار کی بارگاہ میں. وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, سرکار موجود ہیں, تخت پر بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں, سر پہ تاج سجا کر, الحمدللہ تعالی 11ویں والے پیر کا صدقہ بیٹھے ہیں تخت پر. کسی فقراء نے اپنی آواز کو بلند کر کے کہا کہ ہٹو ہٹو, پہلا حق فقراء کا ہے. کس کا حق ہے؟ پہلا حق فقراء کا ہے. جیسے ہی کھول رہے تھے ہانڈی شریف کو, کپڑا ہٹا رہے تھے, ہرا کپڑا, تو اسی وقت ایک فقراء نے آواز بلند کی سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں, ہٹو ہٹو, سندل کو چھینے کا حق سب سے پہلے فقراء کا ہے. جو لا علم کو بھی علم سے نواز دے, اس کے سامنے بات علم کی ہو رہی ہے. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ, ہے نا. قلندر کہتے کسے پتا ہے؟
इंशाल्लाह मैं इसके बाद में गुफ्तगू, इतने सारे आ रहे, समंदर उबलने को जी कर रहा है, इतने सारे चीजें आ रहे हैं। कोई सरकार का मुरीद सिर्फ करामतों में गिनता है, करामतें उनके बच्चों के बाएं हाथ का खेल है। सुभान अल्लाह, सही है ना? बेशक। देखिए सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, इसके बाद सुनिए। फुकरा ने कह दिया कि हटो हटो, सबसे पहला हक किसका है? फुकरा का है, संदल छीने का। तो सरकार भी हटा, हटो बच्चे, फुकरा का हक है, आंधे आंधे सामने आए। जैसे ही वो आके संदल के हांडी में हाथ डालने गया तो सरकार हाथ पकड़ लिया, खामोश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चुप रहे। हमने सिखाता क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये है। सुभान अल्लाह, बहुत को बेशक। एक एक लफ्ज को सुने, क्या फरमाए सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने सिखाता सेंट्रल गवर्नमेंट ये, तेरा हक पहले, तेरा हक पहले संदल को छीने का। पीरा ने पीर की बारगाह में जा रहा सो संदल ले, सबसे पहला हक मेरे बच्चों का है। सुभान अल्लाह, किसका है? बच्चों, जोर से, किसका हक? बच्चों, सबसे पहला हक कलंदर मेरे बच्चों का। सुभान अल्लाह, ये बहुत रहमत को। किया है सरकार ने अपने बच्चों को। और फकीर की शान इतनी छोटी नहीं है भाई, समझ रहे हो ना? जो फुकरा होते हैं ना, पल में अपनी जान को यूं काट देते हैं। हमारी भी हिम्मत नहीं होती, वो जो ज़र्ब करते हैं, खुद को जो तकलीफ देते हैं पीरों की बारगाह में, ये हम लोग नहीं कर सकते। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए इस चीज को करने के लिए, है कि नहीं? बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इतने बड़े फुकरा को भी सरकार ने 2 कदम पीछे करके ये इरशाद फरमाया, नहीं नहीं बच्चे, तुम्हारा पूरी दुनिया में क्या दस्तूर है कि मन्ने रखो, मगर मेरे दरबार में हर चीज में पहला हक मेरे बच्चों का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे कलंदर, हक कलंदर, हक कलंदर, हक कलंदर, हक कलंदर। समझ गए ना? अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना व नबीना मौलाना कलंदरना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कहा था विलायत के मकाम पे। विलायत 2 तरीके की होती है, एक ज़ाहिरी होती है और एक बातिनी होती है, समझ रहे हैं ना? और विलायत पर जब बंदा फैज़याब हो जाता है तो उसकी सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो जिसको देखता है वो उसका हो जाता है। बेशक, बेशक। क्या है? वली जिसको देखता है वो उसका हो जाता है। ये सबसे पहली अदना से छोटी एक अलामत है। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे जो कुछ भाई जो हमारे सरकार कलंदर फी जमा को गौर से सुने, डिस्टर्ब ना करें, बहुत बड़ा प्यारा जुमला देने वाला हूँ। देखिए, जो वली होता है वो किसी को देखता है तो वो उसका हो जाता है। किसी बंदे को देखा वली ने, मसलन के तौर पर यहाँ पर एक वली आया, किसी को देखा, जैसे ही देखता है तो उसके दिल में एक आरज़ू पैदा होती है। वली के दिल में अल्लाह की बारगाह मुक़द्दसा में दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको मेरा बना दे। तब जाकर, गौर से सुने, तब जाकर वो बंदा उस वली का होता है। मगर खलंदर का मकाम क्या होता है पता है आपको? खलंदर, देखिए एक अच्छी बात याद आ गई, हम तमाम के तमाम लोग जितने भी सरकार खलंदर फी जमा के मुरीदेन हैं, ये हमारा सिलेक्शन हुआ है या इलेक्शन हुआ? क्या हुआ है? सिलेक्शन। हम सिलेक्शन में हैं या इलेक्शन में हैं? किसमें है? किसमें है? जवाब दो। सिलेक्शन में। किसमें है? सिलेक्शन में है। किसमें है? सिलेक्शन। और ये सिलेक्शन कहाँ हुआ पता है आपको? कहाँ हुआ है? रोज़े अज़ल में। कहाँ हुआ है? रोज़े अज़ल में। सरकार की बारगाह के बाहर तो खिदमत में था सरकार की उस वक्त में। देखिए एक डॉक्टर साहब रहते थे जो आयुर्वेदिक, शायद आप जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। रंग उनका थोड़ा काला था, सर पे बाल थोड़े नहीं थे उनके। आयुर्वेदिक की दवाएं देते थे वो कभी कभी सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में नाश्ता करने के लिए आ जाते थे। सरकार की बारगाह में आए, एक दिन आए सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में, गौर से सुने, तवज्जो, गौर से सुने। एक दिन सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में वो आए। मैं इसलिए इन तमाम चीज़ों को खोल खोल के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज का फख्र रहे कि सरकार ने हमें क्यों कब कैसे अपनाया है। सही है ना? देखिए वो एक दिन सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में, मेरा सिर्फ मैं करामतों तक महदूद नहीं हूँ भाई। सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, देखिए हमारे पीर को करामतों में तोलने वाले को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारे पीर के जो बच्चे हैं
ان بچوں کے متعلق سرکار نے ارشاد فرمایا بچے ایک وقت ایسا آئے گا, ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میرا بچہ ہری تاج کو ڈالنے کو کوئی طب یہ گلی سے گزرتا رہا تو غور سے سنیں, کوئی یہ گلی سے گزرتا رہا, اس گلی پر اللہ کی برسات کو 100 سال ہو گئے برس کے, یعنی 900 برسی ہے اس گلی میں, اس گاؤں میں, اس شہر میں, اس علاقے میں. اگر میرا کوسا کی ایک بچہ, ادنا سا بچہ, سرکار جو بات بتائے میرا کوسا تبھی بچہ, کیا بات کوسا تبھی بچہ, مطلب ادنا سے ادنا بچہ, چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی, یہاں پر جو چھوٹے بچے بیٹھے, یہ بھی بچہ. وقت ایک ایسا آئے گا کہ وقت میں اگر کوئی گلی میں, کوئی محلے میں, کوئی علاقے میں, کوئی شہر میں برسات نہیں ہوئی, اللہ کا قہر نازل ہے. غور سے سنیں, اللہ کا قہر نازل ہے. اس بستی میں کوئی اناج نہیں, کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں, رہنے کو جگہ نہیں, نہ سکون ہے نہ چین ہے, صرف بے قراری, گناہوں کا جو اپنے اوپر جو بوجھ ہے صرف اسی کو جھیل رہی ہے ساری کی ساری قوم. اگر ایسے مرحلے میں, ایسے وقت میں, ایسی جگہوں سے اگر میرا بچہ غور سے سنے, اگر میرا بچہ سرکار کی شان میں درود پڑھتا ہوا اس گلی سے گزر جائے تو اس گلی کی ساری نحوست کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے رحمت نازل فرما دے, بارش کا نزول فرما دے. سبحان اللہ, بہت خوب. حق کلندر, حق کلندر, حق کلندر. یہ کس کا مقام ہوتا ہے؟ کلندروں کا. کس کا؟ خلندروں کا. یہ مقام ولیوں کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ خلندروں کا. اللہ کا ولی اگر دعا کرتا, غور سے سنیں, میں صرف ڈیفینیشن دے رہا ہوں خلندر کے. کیا دے رہا ہوں؟ میں ابھی موضوع پہ نہیں آیا ہوں, بس تھوڑے خلاصے ہو رہے ہیں. میں ڈیفینیشن دے رہا ہوں خلندر کے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے کام ہے یہ سب کرنا, مگر سرکار قلندر فی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے والے دور کے جو بچے ہوں گے وہ یہ سب کام کریں گے. صحیح ہے نا, یہ سب کام کریں گے. تو دیکھیے وہ ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے. غور سے سنیں حضرات, توجہ, ضرور پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مرشدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد جد الحسن والحسین و آلہ وبارک وسلم. تو دیکھیے وہ سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں ناشتے کے لیے آئے تھے, بیٹھے سرکار کی بارگاہ میں ناشتہ کرتے کرتے سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں باادبت سب سے پہلے عرض کیا, سرکار اگر گستاخی معاف ہو تو ایک بات عرض کروں. سرکار نے کہا بول بچے کیا بولنا چاہتے ہیں. غور سے سنیں, سرکار بول بچے کیا بولنا چاہتا ہے. تو اتنے میں وہ کہتے ہیں سرکار گستاخی معاف ہو, آپ اگر مشرق کی طرف نظر کریں گے تو مشرق آپ کا غلام. بات دیکھیں کتنی بڑی ہے. سرکار کا ایک ادنا سا مرید ہے, اس کا خیال دیکھیں کتنا عروجیوں والا ہے. کیا فرما رہے ہیں سرکار, اگر آپ کی نظر اس طرف کرے تو مشرق جھک جائے, ادھر دیکھے مغرب جھک جائے, سامنے دیکھے شمال جھک جائے, پیچھے دیکھے جنوب جھک جائے. یعنی کہ 18 کے 18 ہزار مخلوقات بھی آپ کی غلامی کو ایکسپٹ کر لے, اس کے باوجود بھی کچھ انسان ہیں, کیا ہے, کچھ انسانی شکل کے بندے ہیں کچھ, یہ کیوں آپ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے؟ کیا جواب دے, یہ کیوں آپ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے؟ تو سرکار کے بچے کو کھانا ڈال, بچے کھانا کھانا, دیکھ بچے بڑے بڑے باتاں کرتا ہے انہیں. سرکار بتائے دیکھ بچے کتنی بڑی بڑی بات کرتا ہے انہیں, میں یہ نقو باہمنا ہوں سبھی, کھانا ڈالو بچے, کھا دے. اڈلی کھا رہے تھے ہوتی سرکار, اس کو بھی 2 اڈلی ڈالائے, کھلائے اور 2 اڈلی ڈالے, کھا بچے بولے. پھر اس کے بعد میں وہ اپنے دل میں سوچنے لگے, میں تو کچھ اور امید دے کے سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا, مگر سرکار میری بات کو یہاں پہ کاٹ دیے. دل میں سوچ رہے, کہاں سوچ رہے, دل میں سوچ رہے, زبان پہ لایا نہیں ہے. میرے پیر کی شان ہے, ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہمارے بولنے والے لفظوں سے پہلے والے لفظ کو جانتے ہیں. یہ شان ہے میرے پیر کی. سرکار بولے نہیں بچے, سوچنا نہیں. کیا بولے, سوچنا نہیں. تصور میں پیر کی گلیوں کو, پیر کی وادیوں کو
सामने रख के पीर के चेहरे अख्तस को सामने रख के सुने, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। इतना बड़ा जुमला देने वाला हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, देखिए सरकार फरमाते बच्चे ज्यादा सोचना नहीं, क्या करना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं। सुन मैं बताता हूँ, मशरिक में कौन की जरिया को झुक जाती, मगरिब से कौन की जरिया को झुकती, शुमालो जुनूब से कौन की जरिया को झुकती। बच्चे ये उनका झुकना नहीं है, क्या है ये उनका झुकना नहीं है। रोज़े अज़ल में, कहाँ पर, रोज़े अज़ल में, रोज़े अज़ल किसको कहते हैं, जहाँ रूहों की दुनिया थी। सबसे पहले हमारे तुम्हारे जिस्म को बनाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अरवाहे आलम में तमाम रूहों को बनाया था। किसको बनाया था, रूहों को, तवज्जो, रूहों को बनाया था अल्लाह तबारक व तआला ने। उन रूहों को बनाने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक कलम दिया। क्या दिया, एक कलम दिया और एक दावा दिया, यानी एक पेन और पेपर देकर अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ऐ कलंदर, ऐ कलंदर, ऐ कलंदर, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, जो तुझे चाहे, जिसे तू चाहे उसे अपना बना ले, जिसे तू ना चाहे उसे छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा सिलेक्शन सुभान कहाँ पे अल्लाह, हुआ, आलम अरवाह, आलम अरबा में सिलेक्शन हुआ। समझ रहे हैं ना, हमें कौन सा की दरबार देख ले, जाको बाबा के दरबार में झुकी सो नहीं, हमने वहां सेलेक्ट करी सो, कहाँ करी, आलम अरवाह, आलम अरबा की सिलेक्शन। हमें यहाँ इलेक्शनों को नहीं गए पीर की बारगाह में। समझ रहे, इलेक्शन किसे बोलते हैं, पहले एक वली की बारगाह को गए, वहां गए जरे दिन, वहां से दिल लगी, फिर वहां पे रहे, आना जाना हुआ, फिर वहां पे कुछ कमी दिखी, फिर वहां से दूसरी दरबार को गए। ये सब क्या है, ये इलेक्शन है। क्या है, इलेक्शन है। ये सब क्या है, ये इलेक्शन है। हम इलेक्शनों से नहीं गए पीर की बारगाह में, हम सिलेक्शन से गए। सुभान अल्लाह, सरकार का एहसान है, सुभान अल्लाह, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, हमारा बेशक। पीर करामतों तक महदूद नहीं है। हमारे पीर का अदना से अदना बच्चा भी लाखों करामतों को जाहिर करने की ताकत रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुन रहे हैं ना, तवज्जो है, बोलो। हाँ, मकाम कलंदर पे चलते हैं अभी। यहाँ तक वलियों का मकाम, जितना मैंने कहा यह मकाम विलायत का है। विलायत के मकाम में हमारे बाबा का हर बच्चा है। कौन की एक दर्जे ने है, बाबा कने बाबा हमने खिलाफत दियो बाबा, तो बहुत सारा हुआ है सरकार की बारगाह में। हर किसी के नजदीक इस चीज का आलम रहना बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े फितने आने वाले हैं। तमाम फितनों से अगर कोई पाक और साफ अगर तर है तो सिर्फ और सिर्फ दर कलंदर है। तमाम फितने फसादों से हर जगह पर एक दिन में कई कई खलीफे बन जा रहे हैं। आजकल तो मामला ऐसा बन गया, 250 रुपए में बैयत ले लो, 300 रुपए में खिलाफत ले लो। चल रहा है कि नहीं है ना। खिलाफत आज इतनी सस्ती हो गई कि कूली करने वाले के एक दिन के लेबर से भी कम हो गई है कि नहीं। ये मामला है दूसरे दरबारों में, हमें किसी दरबार की कोई शिकायत नहीं है, मगर हमें फख्र है हमारे पीर की बारगाह में, हमारे पीर की बारगाह पर, हमारे पीर की इनायतों पर, हमारे पीर के रूल पर, उनके कवानीन पर हमें फख्र है कि सरकार ने इन तमाम फितने फसादों से दूर रख के सिर्फ बैयत के अंदर ही तमाम मकामात से हम तमाम को नवाज के रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मकाम कलंदर किसे कहते हैं, सुनेंगे सुनेंगे किसे कहते हैं मकाम कलंदर। ये जितने भी जुमले हैं तमाम के तमाम सरकार के जुमले हैं। क्या है, एक दिन एक बच्चा नात पढ़ रहा था, गौर से सुने, मैं करामतों को नहीं सुनाऊंगा, करामतें बहुत ज्यादा है। 3-4 साल की खिदमत की है मैंने पीर की बारगाह में मैं खातिम बन के रहा हूँ 3-4 साल तक। हर वक्त में 1-2 करामतें देखते थे, हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में 1-2 करामतें। हर कोई आता था, बाबा में वहां गिरने वाला था, एक हाथ आया मुझे बचा लिया, है कि नहीं। ये सब चला है ना। बाबा मुझे केस हुआ था, बाबा पुलिस वाले पकड़ने आए थे, मेरे सामने से गुजर गए मगर मुझे पहचाने नहीं। बाबा बोले हूँ बच्चे, बाबा बचा ले, है कि नहीं। ऐसे हर वक्त हमें करामतें सुनते थे। हमारा पीर कयामतों का मोहताज नहीं है, हमारा पीर
करामतों का मोहताज नहीं है, इसलिए कि करामत वो दिखाता है कि वो अपनी विलायत को सामने मनवाना चाहता है कि नहीं। हमारे बाबा का सबसे बड़ी करामत क्या है अगर को बोले तो हमारे बाबा सरकार जो बैयत दिए ना वो सबसे बड़ी करामत। सुभान अल्लाह, क्या बात है। की अगर को बोले तो जितने भी कलंदर इस दुनिया में आए वो किसी को बैयत नहीं दिए। राजों की बात है, चले जाओ आप लाल शहबाज कलंदर की बारगाह में, वहां पे बैयत नहीं है, सिर्फ आशिक होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, आशिक होते हैं। बू अली शाह कलंदर पानीपत में चले जाओ, वहां पे भी इश्क का दरिया ढलता रहता है, वहां पे भी बैयत नहीं है। राबिया बसरी कलंदर, ये तो इतनी जलीलुल क़द्र कलंदर आती राबिया बसरी कलंदर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इन्होंने अपने जिस्म को इस तरीके से अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किया था कि कुछ वजूहात की बिना पर, कुछ मसले की बिना पर राबिया बसरी कलंदर की इज्जत और हुर्मत पर किसी ने इल्जाम लगाया था कि जो राबिया बसरी कलंदर है इसका नाजायज संबंध है, नाजायज ताल्लुक है। जब उस वक्त के बादशाह की बारगाह में राबिया बसरी कलंदर को ले जाया गया तो राबिया बसरी से पूछा गया, तू तो एक वलिया है, तू अपने आप को अल्लाह की बरगुज़िदा बंदी कहती है, मगर तेरे नजदीक ये इल्जाम है। तो उसी वक्त राबिया बसरी कलंदर ने अपने उसी जगह से एक खंजर को उठाकर, एक चाकू या तलवार को उठाकर अपने बाजू को काटा था। गौर से सुने, अपने बाजू को काटा था। जैसे ही बाजू काटा, हमारा तुम्हारा अगर बाजू कटे, हाथ कटे, पैर कटे तो खून निकलता है। क्या निकलता है, खून निकलता है हमारा तुम्हारा। मगर राबिया बसरी कलंदर के जब बाजू को काटा गया तो उस जगह पर खून नहीं, राख निकल रही थी। क्या क्या निकल रही थी, राख निकल रही थी। ये है मकाम कलंदरी। क्या है, सुभान अल्लाह, ये है मकाम कलंदरी। सुभान अल्लाह। तो राबिया बसरी कलंदर की बारगाह में चले जाना, वहां पे भी आपको बैयत नहीं मिलेगी, मुरीदी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, मुरीदी नहीं मिलेगी। बस उनके दामन को पकड़ो, कह दो मैं आपका आशिक हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, बस उतना ही काफी है, बस इतना ही है। मगर हमारे कलंदर ने अपने बच्चों का दिल रखने के लिए, है सुभान अल्लाह, अपने बच्चों का दिल रखने के लिए सरकार कलंदर फी ज़माने हमारे सरों पर ताज गौसिया सजाकर, हमको बैयत देकर ताज गौसियत को सजाकर हमारे सरों पे, मेरे तुम्हारे सबके सरों पे ताज गौसियत को सजाकर जो कानून को रवा दवा किया है, ये है असल पहली करामत। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मकाम कलंदर, सरकार कलंदर फी ज़मा को करामतों के दायरे में महदूद करके रखते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मकाम क्या है कलंदर का? कभी कलंदर इरशाद फरमा रहे हैं, बच्चे अगर मैं क्या हूँ जाहिर हो जाऊं तो आने वाले बाणावर में, इधर आने वाले बेलूर में खत्म हो सिकर को चले जाते, इधर तक नहीं आते। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, है कि नहीं, बेशक सुभान अल्लाह। ये है हमारे पीर की शान। मैं क्या हूँ अगर जाहिर कर दूं तो देखिए, हमारे तालिबे इल्म का दौर था। एक बात अच्छी बात याद है, तालिबे इल्म का दौर था। हमारे पीर ने सिर्फ हमारे लिए किया है। किसके लिए? हमारे पीर को इस सब चीज की जरूरत नहीं थी। और कुछ लोगों का कहना था, सरकार एक झाड़ के पास जाको बैठे थे 12 साल, वहां बैठ को जिक्र अस्कार कर को विलायत ले को आ को है नाम नसब मुरीदा बने। ऐसा है, ये है। अरे जब रोजे असल में हमारी तुम्हारी सिलेक्शन करने की ताकत रखने वाला कलंदर दुनिया में आने के बाद में 12 साल बैठ को जिक्र कर को विलायत हासिल करता है। कहाँ है तुम्हारा दिमाग? क्या समझे तुम्हें पीर को? सही है ना? किसी को बुरा लग रहा है क्या? नहीं, हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि सरकार को पर्दा फरमाए 16-17 साल गुजर गए, मगर हमारे सरकार के बहुत सारे बच्चे दूर हैं, बहुत सारे बच्चे दूर हो गए। मैं जगह जगह पे तकरीर बयानात करने के लिए जाता हूँ, वहां पर दूसरे खलीफे, दूसरे पीर साहब आते हैं, स्टेजों पर आते हैं, उनके साथ हमारे बाबा के बच्चे ताज पकड़ पहन ले को, उनके दामन पकड़ ले को आते। इतनी दूरी, अरे यार क्या समझिए तुम्हें पीर को? हमारा सिलेक्शन वहां हुआ है, यहाँ पर नहीं। बेशक बेशक, हमें सिलेक्शन वाले ही, इलेक्शन वाले नहीं। बेशक बेशक, पीर को नको बदलो, समझ रहे हैं ना? अगर माँ और बहनें ना होती यहाँ पर, मैं और खुल के बयान कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला।
देखिए कहाँ पर था मैं, दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد الصلاۃ والسلام علیکہ اللہ. हमारी तालिब इल्मी का दौर था, मतलब सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में हम तालीम हासिल कर रहे थे सरकार के कदमों में, मदरसे दारुल कलंदर अरबी कॉलेज में. एक दिन था ईशा की नमाज के बाद हम कलंदर नगर में एक दिन दावत के लिए जा रहे थे बाद नमाज ईशा. तो सरकार ने हम लोगों को याद किया, यानी बच्चों को याद किया. सरकार अपने तोतों को याद फरमाए और कहे बच्चों को बुला के लाओ, उनसे कुछ डीपली बात करना. क्या बात करना? क्या कि खास बात करना. बच्चों को बुला लेकर मदरसे के बच्चों को, मदरसे के बच्चों को आए जो आज दादा पीर हैं हमारे क्या डाला तुझे, मैं नाम बोल जा दरबार के ऑफिस में, वो जल्दी जा. सरकार की बारगाह में हाजिरी के लिए आए थे. उस वक्त राइटर नहीं थे, हाजिरी के लिए आए थे. बेंगलुरु में कहीं पे जॉब कर रहे थे वो. तो वो दौड़ते हुए आए और सरकार की बारगाह में लेके चले. एक एक चीज को खोल के इसलिए बता रहा हूँ, कल को अगर आप दरियाफत करो तो सच्चाई सामने आए. समझ रहे हो ना? इसीलिए सरकार की बारगाह से आप तमाम को बुलावा है. तो हम सब लोग चले गए सरकार की बारगाह में. सरकार की आंखें बंद की, सरकार की बारगाह में सुजूद किया. नवाइतुन तोहफा पढ़ने के बाद में अल्लाह अकबर कहकर उठे तो सरकार मुखातिब होकर कहने लगे, बच्चे आज मेरी बारगाह में, मेरे हुजरे में मेरे पास गौसे आज़म थे बच्चे. तवज्जो, गौसे आज़म थे बच्चे, तवज्जो. सरकार फरमा रहे गौसे आज़म थे बच्चे, ख्वाजा गरीब नवाज थे बच्चे, ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज, साबिर पाक, वारिसे पाक, जितने भी वली इस दुनिया में हैं तमाम के तमाम आए और कह रहे थे कि आए कलंदर, आए वक्त के कलंदर, तमाम की तमाम दुनिया नापाक हो चुकी है, गुनाहों में डूब चुकी है. आपके दर में कुछ जगह अता फरमा दो, हम आपके दर में कहीं पर कोनों में अपनी मज़ारें बनाकर रह जाएंगे. झूलेलाल झूलेलाल मस्त कलंदर झूलेलाल, झूलेलाल झूलेलाल मस्त कलंदर झूलेलाल, झूलेलाल झूलेलाल मस्त कलंदर झूलेलाल, झूलेलाल झूलेलाल. मस्त कलंदर झूलेलाल. क्या बात है, क्या बात है. क्या गौस कुतुब अब्दुल ख्वाजा कलंदर तमाम के तमाम दरबार कलंदर में आए और सरकार की बारगाह में अर्ज करने लगे, कलंदर ये गुनाहगार बंदे, अल्लाह के आखिर बंदे गुनाह कर करके सारी जमीन गंदी कर दिए. हमारे को यहाँ पे रहना नहीं है, तुम्हारे दरबार में थोड़ी थोड़ी जगह दे दो, हम सब लोग अपने अपने मज़ारों को कहीं पर बनाकर बैठ के इधर ही रह जाएंगे. तो सरकार हमसे पूछ रहे, बच्चे बताओ क्या बोलना था बच्चे उनको सभी, क्या बोलना था बच्चे उनको सभी. देख बच्चे ऐसा बोलना ले, पूरे भी आए थे बच्चे, पूरे वाले आए थे बच्चे, पूरे वाले मतलब पूरे वाले क्या बात. जितने आए थे उस वक्त में दुनिया में वो और जो आने वाले थे वो भी. सरकार की जुबान से अगर लफ्ज़ पूरा हो गया तो पूरा है. अल्लाह सुभान अल्लाह. जितने उस वक्त मौजूद थे उतने नहीं है. सरकार ने पूरा फरमाया तो आए हुए, आने वाले, जितने गुजर गए, गुजरने वाले, आने वाले, आकर जाने वाले, तमाम के तमाम सरकार की बारगाह में अर्जी पेश कर रहे. सरकार दर में जगह दे दो, दर में जगह दे दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. क्या बात. दर में जगह अता फरमा दो. मैं करामतें नहीं बता रहा हूँ, बस मकाम बताता चल रहा हूँ. करामतें हमारे पीर की, हमारे पीर को करामतों में तोलने वाले बोलने वाले बंद करो. हमारा पीर करामतों का मोहताज नहीं है. सही है कि नहीं? तो देखिए सरकार उसके बाद में इरशाद फरमाए. क्या इरशाद फरमा रहे? अल्हम्दुलिल्लाह ताला. देख बच्चे पूरे के पूरे भी आए थे, बोले हमें क्या बोलना था बच्चे, हम सब लोग खामोश है. सरकार इतना बड़ा जुमला, हम इस लायक ही नहीं कि हम आपके कदमों में खड़े रहे और इस मसले में हम फैसला सुना है सरकार को, माशअल्लाह हम तबाह हो बर्बाद हो जाए. नहीं है हमारा मुकाम, हमारी मीसाख ही नहीं है. समझ रहे ना? सरकार ने बताया ना, अगर मकाम कलंदरी की एक झलक अगर दिखा दूं तो इधर से आने वाले बाणावर में, उधर से आने वाले बेलूर में खत्म जिगर को चले, इधर नहीं आती कौन भी. ये मकाम कलंदर का, बेशक बेशक. समझ रहे हैं ना? बेशक. तो फिर उसके बाद में सरकार आंखों को बंद करके रखे हैं, खोले नहीं आंखें, आंखें बंद हैं. सरकार इरशाद फरमा रहे हैं, देख बच्चे ऐसा बोले आंखों, मैं किसी भी नहीं देता अगर को बोल डाले बच्चे. गौर से सुनो, मैं किसी भी नहीं देता अगर को बोल डाले बच्चे. उस वक्त सरकार के चेहरे में थोड़ी हंसी आई तो हम भी हंस लिए. हंस के पूछे सरकार क्यों? गौर से सुने, हमने पूछा सरकार क्यों? तो सरकार बता, देख बच्चे मेरे बच्चा के दिला में मज़ारों का तो बल्ला का डर है कि नहीं?
کیا بات کیا کیا کر رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہو تم لوگ؟ سبحان اللہ بولو نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بچے مزاراں کے تو بھوٹ ڈرتی بچے، میرے بچے آتے دور دور سے منجے دیکھنے کے واسطے. ہائے ہائے ہائے. کسے دیکھنے؟ منجے دیکھنے. دور دور سے میرے بچے آتی. آنکھوں یہاں مزاریں دیکھتی، جھاڑ کے نیچے مزار، دیوار کے پیچھے مزار، دیوار کے سامنے مزار، گیٹ کے سامنے مزار، حجرے کے سامنے مزار، تخت کے سامنے مزار، وہاں مزار، یہاں مزار. دیکھو میرے بچے ڈر کو کہاں کبھی چلے گئے تو میرا در چھوڑ کو. میں کیا کرنا؟ بچے میرے بچے نہیں ہے تو منجر رہنے ہوتا ہے. یہاں یہ پورا سجا کون سے میرے بچہ کے واسطے. کیا بات کیا بات. سبحان سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے مقام قلندر. قلندر اگر چاہے تو وقت کے ابدال کی بھی بات کو ٹال سکتا ہے. اس کو قلندر کہتے ہیں. میں نے ایک شاعری پڑھی تھی تبھی باتوں کے بیچ میں چلا گیا. ہر سلسلے کی پہچان اپنے پیر سے ہے. ہر سلسلے کی پہچان. ایک ہی بات یاد آ رہی ہے، بولتا چلو آپ سنتے چلو. الحمدللہ تعالیٰ بڑا مزہ آئے گا. دیکھیے سرکار نے فرمایا، ایک شاعری ہے خواجہ بندہ نواز کے سندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو قول ارشاد فرمایا ہے، اس قول کے متعلق میں نے بس اپنے دماغ سے کچھ لکھا ہے. ہر سلسلے کی پہچان اپنے پیر سے ہے مگر، خواجہ بندہ نواز کے سندر فرما رہے ہر سلسلے کی پہچان اپنے پیر سے ہے مگر، ہر اس سلسلے کی جان اصل ہے قلندر. جان اصل ہے قلندر. یہ واقعہ یہ ایک شاعری ہے، اس میں ڈھالا گیا ہے مگر اس کا پورا واقعہ بیان کرتا ہوں سنو. خواجہ بندہ نواز کے سندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا. ارشاد فرمایا، ان کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب بھی ولیوں کو ولایت عطا کی جاتی ہے، کیا عطا کی جاتی ہے؟ جواب دے. ولایت عطا. جب بھی ولیوں کو ولایت عطا ہوتی ہے تو اس وقت ان کے نزدیک ایک سرٹیفکیٹ لایا جاتا ہے. ایسا ایک پیپر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک سرٹیفکیٹ کو لایا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک مہر لگائی جاتی ہے جو مہر ولایت ہوتی ہے، جو بانی ولایت ہے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام. یہ میں پیر کی محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خواجہ بندہ نواز نے فرمایا کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام جو مہر لگاتے ہیں، غور سے سنیں، جو مہر لگاتے ہیں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، مہر ایک انگوٹھی سے لگتی ہے. کس سے لگتی ہے؟ مہر نبوت. مہر نبوت. جو مہر ولایت جو لگاتے ہیں حضور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، اس مہر ولایت کے اوپر غور سے، اس مہر ولایت کے اوپر جو تحریر لکھی ہوتی ہے، ہم اور آپ اپنے ٹرسٹ کے اپنے مسجدوں کے سیل تو بناتے ہیں نا، اس پہ ہم اپنا ایڈریس، اپنے ٹرسٹ کا نام، اپنی مسجد کا نام، اپنے علاقے کا نام تو لکھ کے رکھتے ہیں پہچان کے لیے. کیا؟ پہچان کے لیے. پہچان کے لیے. پہچان کے لیے ہم سیل بناتے ہیں. بنا کے وہ سیل مارتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ فلانے ٹرسٹ کا سیل ہے، یہ کاغذ فلانے مسجد کا ہے. ہم لوگوں کو یہ پتا چل جاتا ہے، ہم لوگوں کو یہ پتا چل جاتا ہے. مگر میرے محترم بزرگ اور دوستوں، جو ولایت کی جو مہر ہے، جو مہر ولایت جو مولا کائنات جو لگاتے ہیں، اس پر کیا تحریر ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ خواجہ بندہ نواز کے سندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس انگوٹھی پر جو مولا کائنات کی انگلی میں جو انگوٹھی رہتی ہے، اس انگلی پر جو لکھاوٹ ہوتی ہے، اس لکھاوٹ میں لفظ قلندر کو لکھا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. جھولے لال جھولے لال، مست قلندر جھولے لال، جھولے لال جھولے لال، مست قلندر جھولے لال. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا لکھا ہوتا ہے؟ لفظ قلندر. لفظ قلندر لکھا ہوتا ہے. یعنی اس بات سے یہ پتا چلا ولی کی ولایت اگر مکمل ہو رہی ہے تو قلندر کے صدقے میں بے شک بے شک بے شک حق اگر ہے. قلندر کے لفظ قلندر کے نام کی مہر نہیں لگ رہی ہے تو ولی کی ولایت قبول نہیں ہے. بے شک. کیا بات کیا بات. سمجھ رہے ہو؟ آپ ہمارے قلندر کو ایک ادنا سے ولی کے مقام میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ تعالی مقام قلندر کیا ہے؟ مقام قلندر ایک اور طریقے سے یہ جتنی بھی باتیں ہیں صرف اور صرف سرکار قلندر فی زمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. دیکھیے پھر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے.
غور سے سنیں بچہ اچھا۔ غور سے سنیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی پہچان کیا ہے؟ یہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والے. کیا کرنے والے؟ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے. کون؟ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والے. کوہ طور پہ جاتے تھے, کچھ منوانا تھا, کچھ بولنا تھا, کچھ لینا تھا, کچھ دینا تھا, تو ڈائریکٹ کوہ طور پہ گئے. کوہ طور پہ جا کے آواز دے دیا, اے رب کائنات. تو اللہ ادھر سے جواب دیتا تھا, بولو کلیم اللہ کیا چاہیے. یہ مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا. سبحان اللہ. ہمارے قلندر کی صرف پہچان بتاتا چل رہا ہوں. سرکار کی زبان اقدس سے جو کلمات نکلے ہیں ان کلمات کو اپنے نزدیک رکھنا, یہی ہمارے لیے ایمان قلندر کی علامت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو گفتگو ہو رہی تھی. گفتگو کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گوشت طلب کیا. کیا طلب کیا؟ گوشت طلب کیا. غور سے توجہ. کیا طلب کیا؟ گوشت. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, موسیٰ جاؤ, جا کر میرے لیے گوشت لے کر آؤ. توجہ ہے نا؟ بے شک. گوشت لے کر آؤ. موسیٰ علیہ السلام ایک تشتری اور ایک چاقو لے کر گاؤں چل دیے. جانوروں کے پاس جاتے, گائے بیل بکریوں کے پاس جاتے, کہتے ہیں بکری اللہ نے گوشت مانگا ہے, گوشت دے دے. واہ. اللہ نے گوشت مانگا ہے, گوشت دیتے. بکریاں بھاگ جاتی. بھائی ارے کون ہوتا ہے بھائی گوشت کاٹ کے دینے والا؟ کوئی دیتا ہے کیا؟ آپ دو گے؟ میں دے سکتا ہوں. کچھ وجہ سے یہاں پہ ایک تھوڑا سا خراچ آیا, میں بینڈیج ڈال رہا ہوں. یہ ہماری اوقات ہے کہ نہیں؟ یہی ہے ہماری اوقات. بے شک. بے شک. ہم لوگ ایسے ہیں. مگر موسیٰ علیہ السلام انسانوں کی بستی میں گئے, انسانوں سے کہا, اے انسانوں, اللہ گوشت مانگتا ہے, گوشت دے دو. انسان بھاگنے لگے. غور سے سنیں, اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرندوں کے پاس گئے, پرندوں سے ان کے جسم کا گوشت مانگا, کسی نے عطا نہیں کیا. تھک ہار کر موسیٰ علیہ السلام تھک ہار کر سیدھے جا رہے تھے ایک جگہ پر. وہاں پر ایک جھاڑ نظر آیا. ان کو کیا نظر آیا؟ جھاڑ نظر آیا. دھوپ کی تپتی ہوئی دھوپ تھی, گرمی کا ماحول تھا, ایسا ہی ماحول تھا شاید, تپتی ہوئی گرمی تھی. جھاڑ کے نیچے چلے گئے کچھ ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام جا کر جھاڑ کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور سوچ رہے ہیں, غور سے سوچ رہے ہیں کہ میں کیا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں یار. کوئی بندہ گوشت نہیں دیتا. کیا بات. کوئی بندہ گوشت نہیں دیتا. اللہ نے مانگا گوشت کو اور بندے نہیں دے رہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کچھ عطا کیا ہے بندوں کے لیے. یہ جسم میں جو گوشت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ اپنی نعمت کو جب مانگ رہا ہے تو بندے نہیں دے رہے. اتنا کہنا تھا. جھاڑ کے ایک رخ پہ یہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں, اس رخ پہ ایک اللہ کا فقیر بیٹھا ہے. اس کے کانوں میں جب یہ آواز گونجی تو اٹھ کے کھڑے ہو گیا, سامنے آیا, موسیٰ کیا اللہ نے گوشت مانگا؟ غور سے توجہ. اس فقیر نے عرض کیا, یا موسیٰ صحیح میں اللہ نے گوشت مانگا. موسیٰ سے پوچھا, آئے موسیٰ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ میں گوشت مانگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہاں اللہ نے گوشت مانگا, مگر دیکھو اللہ کی کل مخلوقات کوئی گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فقیر اس تستری میں سے چاقو کو لیتا ہے, خنجر کو لیتا ہے, خنجر کو لے کر سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کا گوشت نکالتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نکالتا ہے؟ گوشت نکالتا ہے. سارا گوشت نکالا, تشتری میں رکھا, پھر بائیں ہاتھ کا لیا, پھر سینے کا لیا, پھر پشت کا جہاں تک نکال سکتا تھا نکالا. سارے جسم کا سبحان اللہ. سارے جسم کا گوشت نکال کر تشتری میں رکھ دیا. صرف ایک دل, کیا بچایا؟ صرف ایک دل اور ایک زبان کو اور دل کو دونوں کو چھوڑ کر سارے جسم کے گوشت کو نکال کر سارے جسم کے گوشت کو نکال کر اس فقیر نے موسیٰ علیہ السلام کی تشتری میں رکھ دیا اور عرض گزارش کرنے لگا, اے موسیٰ کافی ہے یہ زبان اور دل بھی دے دو. میں نے اپنی زبان کو اور دل کو اس لیے رکھا ہے کہ دل میں اس کی یاد ہے, زبان میں اس کا ذکر ہے. اسی لیے بچا کے رکھا ہے. اگر آپ کہو تو میں اس کو بھی نکال کے دے دوں. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے بندے خدا کافی ہے,
काफी है तो फिर उस गोश्त को लेकर अल्लाह की बारगाह में चले। किसकी बारगाह में चले? अल्लाह की बारगाह में। कोहे तूर पर गए, पेश किया अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मूसा, इस गोश्त को लेकर मैं करूं क्या? क्या बात है। इस गोश्त को लेकर मैं करूं क्या? मैं तो बस तुझे आजमाना चाह रहा था कि तू कितना उतरता है। क्या बात। सुभान अल्लाह। मैं तो बस तुझे आजमाना चाह रहा था। मैं इस गोश्त को लेकर क्या करूं? ले जाकर उसी मेरे पाक बरगुज़ीदा बंदे को दे देना। तुझ में और उसमें फर्क, तुझ में और उसमें फर्क इतना है कि मैंने तुझसे गोश्त मांगा। अल्लाह ने क्या कहा था? मूसा मुझे गोश्त चाहिए। अल्लाह ने ये नहीं कहा था मुझे फला मखलूक का गोश्त चाहिए, फला इंसान का गोश्त चाहिए, फला हैवान का गोश्त चाहिए। अल्लाह ने ये नहीं कहा था। अल्लाह ने कहा था मुझे गोश्त चाहिए, गोश्त ला कर दे दो। मगर अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे नबी मूसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के चक्कर लगाते रहे गोश्त के लिए। मगर एक फकीर ने अपने जिस्म से सारे का सारा गोश्त निकाल कर तश्तरी में रख के अल्लाह की बारगाह के सुपुर्द फरमा लिया, सुपुर्द कर दिया गया। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह मुखातिब होकर कहता है, ऐ मूसा देख, तुझ में और उसमें फर्क कितना है कि तू गोश्त के लिए जगह जगह घूमता रहा। मगर मेरे बरगुज़ीदा बंदे ने, मेरे वली ने, मेरे कलंदर ने, किसने? मेरे कलंदर ने जैसे ही सुना कि अल्लाह को गोश्त की जरूरत है तो अपने सारे जिस्म के गोश्त को निकाल कर तेरे पास लेकर। सुभान अल्लाह। क्या बात है। ये है मकाम कलंदर। सुभान अल्लाह। और ये जब वाक़या सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में मैं अपने जितना ही सीने में इल्म है, सरकार ने जितना अता किया है इल्म, वो तमाम इल्म के एक एक जर्रे की कसम खा के कहता हूँ, सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में जब इस वाक़ये की गुफ्तगू हो रही थी तो सरकार इरशाद फरमाते, बच्चे वो कोई और नहीं था, उस जगह पर मैं ही था जो मूसा की तश्तरी में गोश्त को लगा। क्या बात है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, नारे रसूलुल्लाह। या रसूलुल्लाह। जश्न फैजान कलंदर जिंदाबाद, जश्न फैजान कलंदर जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद। समझ रहे हैं ना? मकाम कलंदर। चलो एक और वाक़या सरकार की बारगाह में जो पेश आया उसको बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने के लिए रेडी है ना या खत्म कर दूं? रेडी है ना? मेरी माँ और बहनों से मुखातिब हूँ, सुनेंगे ना? तो देखिए, एक दिन जुमेरात का दिन, वाक़ये को सुने। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरा पीर रोज़े अज़ल से पीर है। किस तरीके से मैं कुछ और लेके आया हूँ, यहाँ पे कुछ और बोल रहा हूँ, शायद इन चीज़ों की यहाँ वालों को जरूरत है। ये पीर की मर्जी है, मेरी कोई मिसाक, मेरी औकात नहीं है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, गौर से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह ताला बहुत जगह जाता हूँ मगर ऐसा आपका सुना मैंने कहीं नहीं देखा। आपको सलामत रखे, आपके हर एक दिल की नेक जायज तमन्नाओं को पूरी कर दे। देखिए, दिन जुमेरात है। क्या है? दिन जुमेरात का है। सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में कुछ लोग हैं, एक बंदे को उसके वजन से ज्यादा लोहे की बेड़ियां अपने जिस्म में डाल के सरकार की बारगाह में लेने का। तवज्जो, क्या सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में उसके जिस्म से ज्यादा वजनदार बेड़ियां उसके जिस्म को डालकर सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में लेकर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, जैसे ही वो आया, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। दिन जुमेरात का था, मुझे अच्छी तरीके से याद है वो दिन जुमेरात का था। दोपहर को वक्त आज़ान से पहले वो दरबार के अंदर आया। दिन जुमेरात का था। दरियाफत फरमा लेना, पुराने जो भी बंदे होंगे उनसे दरियाफत फरमा लेना कि वाक़या था या नहीं, तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा गुजरा है सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में। इतना बड़ा वाक़या है। मोहतरम सामईन हज़रात, गौर से सुने। हमने अपनी आंखों से देखा है, वो जमीन पे पैर मारता था, 20-20 फुट तक ऊंचा उड़ जाता था। क्या बात, क्या बात।
कितने फीट? 20 फीट 20-30 फुट तक नीचे उठ जाता, झाड़ों पे जाके बैठ जाता, नारियल के झाड़ों में। अल्लाह अल्लाह और उसके अंदर एक गलाजत वाला जिन आया था, क्या था? बस गया था जिन, और उसकी खुराक क्या थी पता था? पता है आपको? बहुत बड़े मालदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला, आज भी उनसे मेरा कॉन्टैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको हवाला चाहिए तो बता, आज भी मौजूद है, जिंदा है, मगर इतनी इतनी अंगलियां कटी हुई है उसकी। लोगों ने, उसके घर वालों ने, उसके भाई, उसके बहनों ने बेजार आकर उसकी अंगलियों को काट दिया था। क्यों काटा था आगे आपको पता चला। देखिए वो बंदे को लाया गया, तो जैसे ही लाया गया वो सीधे उड़कर नारियल के झाड़ पे बैठ गया, जाकर चढ़ के नहीं, उड़ के गया भाई, अल्लाह उड़ के चला गया सरकार की बारगाह में। सरकार सबसे फरमा रहे बच्चे दूर दूर रहना, बच्चे हमें पता नहीं क्या हो रहा है, हम लोग ये समझ रहे कोई एक खास स्पेशल गेस्ट आ रहे होंगे सरकार की बारगाह में, इसलिए सरकार हम तमाम लोगों को दूर दूर कर रहे हैं, हम लोग ये सोच रहे। मगर जैसे ही वो आया दरबार के अंदर एक शोर मचने लगा। क्या मचने लगा? शोर मचने लगा। बाहर जो दुनिया में दरबार के बाहर वो लोगों के सीनों के अंदर अपने दोनों हाथों को डाल के सीना चाक करता था और दिल को निकाल के खाता था, उसकी खुराक थी वो जिनकी खुराक। गौर से सुने मोहतरम हज़रात, उसकी खुराक क्या थी? इंसानों का दिल खा जाता था। इस बिना पर उसकी अंगलियों को काटा गया था। वो गए थे बगदाद शरीफ में, और से वो गए थे बगदाद शरीफ को इलाज के लिए। बगदाद शरीफ में जब गए, बगदाद शरीफ में उधर गौसुल आज़म दस्तगीर की बारगाह मुक़द्दसा में उसको ले जाकर एक जगह पर बांध दिया गया। जब रात को सोए, ख्वाब में इनको एक आवाज आती, बच्चे जोगल को चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बच्चे जोगल को चले जाओ। बहुत सारे दरबारों का गश्त किया, बगदाद में, इराक में, वहां गए, यहाँ गए, मक्का गए, मदीना गए, हर जगह गए। जाने के बाद में हर जगह पर एक ही आवाज आती, जोगल को चले जाओ, जोगल को चले जाओ, जोगल को चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मकाम खलंदर बता रहा हूँ मैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकाम खलंदर क्या होता है वो बता रहा हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह झूम जाएंगे आप, तमाम ही हजरत अपनी कुर्सियों पर से उठ जाएंगे लाश वाले टुकड़ों को सुन के। गौर से सुने मोहतरम हज़रात, सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में वो जब आया, उससे पहले वो बगदाद में घूमे, अजमेर में घूमे, वहां गए, अजमेर में गए, साबिर की बारगाह में गए, वारिस पिया की बारगाह में, हर जगह मौजूद। मेरा कहने का मतलब किसी अल्लाह के वली को मैं छोटा नहीं बना रहा हूँ, मगर जिसका इलाज जहाँ होना है वहीं होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सही है कि नहीं? सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हमारे लिए और भी दरबार थे, और भी अल्लाह के वली थे, हम और जगह पे जा रहे थे, मगर हमारा इलाज यहाँ होना था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह है ना? सुभान अल्लाह। देखिए वो ऐसे वैसे कुछ पता करके सीधे आ गए जोगल को। जब आए तो वो बंदे का मिजाज ऐसा था, वो छलांगे मारता था, लोगों के सामने जाता था, इसे सीने पे हाथ डालता था, कलीजे खाने। दरबार में ये हुआ है मंदिर, हमने देखा है अपनी आंखों से यार, बहुत बड़ी करामत है। देखिए गौर से सुने, जैसे वो सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में आए, सरकार खलंदर फी ज़मा अपने दाहिने साइड में ये मुरमुरे जो तबरुक देते थे हम ना, उसका एक थैला रखे और उसमें अपने हाथ रख के ऐसे बैठे सरकार, वक्त का बादशाह बनते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताज है ऐसा मुरमुरे का बड़ा, इतने बड़े बड़े थैले होते ना हो, इतने बड़े थैले में ऐसा सरकार हाथ रख के बैठे हैं। थोड़ा वैल्यूम बढ़ा देना भाई, इसका आवाज खींच रही है। ऐसा हाथ रख के बैठे हैं। जैसे वो सरकार की बारगाह में उसको लेकर आते हैं, तो वहां पर जितने भी खादिम थे सिर्फ उसकी सूरत को देख के डर के 2 कदम पीछे हट गए। इतनी काली आंखें पूरी अंदर चली गई है, दांतें पूरे ऐसे, मैं बयान नहीं कर सकता उसकी सूरत कितनी डरावनी थी। लाया उसे सरकार के सामने लाने के लिए तैयार नहीं है वो, जो उसके साथ में उसके भाई वगैरह आए थे वो लाने के लिए, नहीं बाबा ये मार देगा, ये तोड़ देगा, ये ऐसा करता वैसा करता है। तो फिर सरकार ने कहा ये क्या क्या करता है, पूछा सरकार ने, बता ये क्या क्या करता है। तो सरकार के सामने वो तमाम का तमाम वाकया बयान किया। सरकार ये अब तक 18 लोगों के सीनों को चाक करके उनका कलेजा खा चुका है। उस बंदे ने अर्ज किया था, उसका भाई था। तो फिर उसके बाद में गौर से सुने मोहतरम हज़रात, फिर उसके बाद में उन्होंने अर्ज किया कि ऐसा करता था, इसीलिए हमने इसकी इतनी इतनी उंगलियां काटी है और हमेशा इसके हाथों में ये बेड़ियां रखी रहती है। कितनी मर्तबा हल्की हल्की जब बेड़ियां हम डाले तो उसके तोड़ के चलाया जाता, इतना ताकतवर जिन था। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार ने कहा नहीं बच्चे ऐसा नहीं बनना, इसकी बेड़ियां खोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों कहा अल्लाह ने कि उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता।
ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے انسان بھاگتا ہے قلندر اسے خرید کرتا ہے. نہیں بچے بیڑیا نہیں ڈالنا, بچے کھولو, بچے سبحان اللہ کھول کھول بچے بول کے سرکار اپنے ہاتھوں سے اس کے بیڑیا کھولے. سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار اپنے ہاتھوں سے اس کے بیڑیا کھولے. خریب بلائے, خریب بلائے, غور سے خریب بلائے تو وہ سرکار سے عرض کرنے لگا توجہ, تمام جتنے بیٹھے ہیں سب سے توجہ, جتنے کھڑے سب سے توجہ. وہ عرض کرنے لگا اپنی زبان سے, اے قلندر, اے قلندر, اے قلندر, 400 سال پہلے تو دادا پہاڑ کی بستی میں حیات قلندر بن کے مجھے قید کیا تھا. سبحان اللہ, 400 سال پہلے, توجہ, 400 سال پہلے حیات قلندر بن کے تو وہاں پہ مجھے قید کیا تھا. اب یہاں پر بابا قلندر بن کے بیٹھا ہے مجھے قید کرنے کے لیے, تو مجھے قید نہیں کر سکتا. سرکار مسکرا کے کہے خاموش. اپنے ہاتھ کو, اپنے انگلیوں کو اپنے وش میں کیا تو جسم سے سارے کا سارا جن کا طاقت جتنا تھا سب کا سب نکل گیا, بے ہوش ہو کے پڑ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جھولے لال جھولے لال, جھولے لال جھولے لال. کبھی کبھی تو میرا قلندر, کبھی کبھی تو میرا قلندر, کبھی کبھی تو میرا قلندر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محترم بزرگ اور دوستوں میں اور میری ماں اور بہنوں, ہمارے بابا آپ کے نہیں ہیں, بے شک بے شک, یہ اصل کے بابا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہو کہ ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے پیر کو دیکھتے ہوئے بھی اور اس جن والے بندے کو دیکھتے ہوئے, آج بھی وہ دربار کو آتے ہیں, آج بھی آتا ہے وہ بندہ, کبھی کبھی مل جاتا ہے قسمت سے تو سارے کا سارا واقعہ پھر سے ہم لوگ دریافت کرتے ہیں, پورا بیان کرتا ہے میں ایسا تھا, میں ویسا تھا, سرکار نے مجھے ایسا عطا کیا. سرکار نے اپنے ہاتھ سے مرمرے کے تھیلے میں ایسے اپنے انگلیوں کو سمیٹا اور کہا کہ بچے ایک ہرا کپڑا دینا. کیا دینا؟ اس کی شان, کس کی شان؟ یہ ہرے کپڑے کی شان. کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں کہ ہری تاج ڈالنے کو شرمتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. یہ کیا کیا کام کرتا آپ کو پتا ہے؟ آپریشن تھیٹر کے اندر یہ کلر کا کپڑا نہ لگے تو آپریشن سکسیس نہیں ہے. بے شک بے شک, صحیح ہے صحیح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کپڑے کی طاقت, صرف یہ رنگ کی طاقت, سمجھ رہے ہیں نا؟ سرکار نے مانگا بچے وہ ہرا کپڑا ہے تک لا بچے, جیسے ہی کپڑا لایا گیا اور جتنے مرمرے تھے اس کے اندر اس کو ڈالا, باندھا اور کہا بچے دیکھ پیچھے ایک رام پھل کا جھاڑ ہے نا, وہاں پہ باندھ کے آ جانا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں پہ باندھ کے آ جانا. جیسے ہی وہ اٹھا سرکار کے قدموں کو ایسے پکڑ لیا, آپ نے بچا لیا, آپ نے بچا لیا. آپ نہ ہوتے تو میں کب کا مر گیا ہوتا. سرکار آپ نے بچا لیا. یہ ہے مقام قلندر. اگر بیان کرو, اگر بیان کرنے کی اگر مزاج رکھتے ہو قلندر کا بیان تو ایسے کرو نا یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے کرو, اپنی اوقات کے مطابق کرو نا. سبحان اللہ. قلندر کی شان کو صرف کرامتوں تک محدود رکھتے ہو. ہمارا پھر کرامتوں کا محتاج ہے کیا؟ ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, میرا اتنی ساری باتوں کو کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے جسے پایا ہے وہ مرد قلندر ہے. ہم نے جسے پایا ہے وہ مرد قلندر ہے. قلندر کا بچہ قلندر ہی ہوتا ہے, قلندر کا بچہ قلندر ہی ہوتا ہے, اور جو قلندر سے دوری اختیار کرے وہ کبھی قلندر نہیں ہو سکتا. صحیح ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ بے شک. تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں, اپنے پیر سے, اپنے یار سے, اپنے قلندر سے وابستگی کو بڑھاؤ, قریبی اختیار کرو پیر سے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں, اس لیے کہ ہم جتنا اپنے پیر سے لگاؤ رکھیں گے, جتنا ہم اپنے پیر سے دل کو قریب رکھیں گے, اتنا ہی ہمیں ان کا فیضان ملتا رہے گا. اتنا ہی ہمیں فیضان ملتا رہے گا. ہمارے کچھ بھائیوں کی شکایتیں ہوتی ہے
کہ ہمیں اتنے سال سے جاتی دربار کو ہم نے کیا بھی عطا نہیں کرے, ہے کہ نہیں؟ بے شک ہوتے ہیں نا, ہے کہ نہیں بھائی؟ ہوتا جواب دو, ہمیں اتنے سالہ سے جاتی ہم نے کیا بھی عطا نہیں کرے. بھئی بابا کو تمہیں دنیا کے چیزیں عطا کرنے کو واسطے پاک ہوئی سو, کیا بات اللہ دنیا کے چیزیں دولت شہرت اولاد عزت عظمت بیوی ماں باپ بیماری سے شفا, اس کے لیے پیر کو ارے وہ تو ایسے ہی عطا کر رہے ہیں یار, وہ پوچھ کے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ پوچھ کے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ بن مانگے دیا جا رہا ہے, سبحان اللہ بے شک ہے کہ بے نہیں؟ شک بے شک حق ہے بن مانگے دیا جا رہا ہے, سبحان اللہ بن مانگے جس جگہ پر دیا جاتا ہے وہاں پہ جا کے پوچھ کے لینا. ارے باپ مانتے ہو, قلندر کو باپ ماننے کے بعد بھی جا کر پیر کی بارگاہ میں یہ ہونا وہ ہونا سوال کرتے ہو. ارے باپ کو باپ ڈھنگ سے مانو, بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے باپ کو باپ ڈھنگ سے مانو. اگر تمہارا مانگنا اگر مکمل ہو گیا, اگر کامل ہو گیا پیر کی بارگاہ میں, آپ ارادہ کرو گے. بہت سارے یہاں پر موجود ہیں شاید ایسے بھائی, دل میں خیال کرتے ہیں, دماغ میں خیال آتا ہے, سامنے سے وہ کام ہوتا رہتا ہے, سبحان اللہ ہر کسی کے ساتھ گزرتا ہے. سبحان اللہ بے شک حق سبحان ہے اللہ بے شک یہ میرے پیر کی شان ہے. ان کے مریدوں کا عطا کی ہوئی ہے. جب ان کا ایک ادنا سا مرید دماغ میں کچھ سوچتا ہے, بہت گہری بات کر رہا ہوں, دماغ میں کچھ سوچتا ہے, دل میں کچھ خیال کرتا ہے, مصحابہ کے بچوں کے خیالات کے اتنے قریب ہے سرکار قلندر حفیظ زمان. اگر ان کا بچہ پیر کو یاد کر کے کسی کے لیے اچھی دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول ہو رہی ہے, سبحان اللہ بے شک ہے کہ نہیں؟ بے شک ایسے بہت سارے واقعات ہمارے نزدیک گزر رہے ہیں. تو باپ کو باپ مان کے چلو, دنیا کی بگڑی آپ بناؤ گے قلندر. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں ایک ماں, برا مت ماننا میری ماں اور بہنوں, ایک ماں آئی سرکار کی بارگاہ میں, دیدار کا معاملہ چل رہا تھا, دوپہر کی دیدار تھی 11-12 بجے کی. تو اس وقت میں سرکار کی بارگاہ میں ایسا اپنا دوپٹہ پھیلا کر کے کہا, سرکار دولت عطا کرو. کیا عطا کرو؟ دولت بولو کیا عطا کرو, زور سے, دولت عطا کرو. پیر کی بارگاہ میں ایک بچی آئی اور عرض کرنے لگی, بابا دولت عطا کرو. سرکار نے اس کو کہا, دے بچے دولت مانگ رہے, بچے لائیں بول کو 2 بریڈا لیے, دعا کرے, لے بچے لکھ جگ دے بولے, اس کے دامن میں ڈالے, وہ بریڈاں کو دیکھی. پھر اس کے بعد میں سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں پھر سے دوبارہ ارشاد کرنے لگی, بولنے لگی وہ ماں, بابا دولت دو, بابا دولت دو. پھر 3-4 بن کے پاکٹ لیے, پھر اس کی جھولی میں ڈال دیے. پھر بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی, بابا دولت دو. پھر سرکار قلندر حفیظ زمان نے اس کو موز دیا, کنکڑی دیا, کھجور کا ایک بنڈل دیا اس کو. اس کے باوجود بھی سرکار کی بارگاہ میں 4تھی مرتبہ عرض کی, بابا دولت دو. اس کا دامن بھر گیا تھا پلو کا. پھر سرکار نے کہا, نہیں بچے دولت مانگ رہی, بچے انہیں لایا بول کو لفافہ لکھو دیا اس کو, جا بچی, نام پوچھے بچی کا, لکھو دیے, بچی کو برکت دے 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 بول کو. دیکھیں بابا برکت نہیں دولت دو. پھر پیر کی بارگاہ میں, بابا برکت نہیں دولت دو. پھر سرکار اپنی جھولی میں سے ہاتھ ڈالے, 100 روپے کا ایک پتا نکلا, اتنا موٹا بنڈل. پھر اٹھائے, اس کی جھولی میں ڈالے, لے بچے دولت دیا. سبحان اللہ اور سے سنیں, باپ کو باپ مانو, باپ کو چچا کیوں مانتے ہو, کیا ہوگا ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک وہ ماں گزر گئی, سرکار نروس ہو گئے, خوشی کے عالم میں تھے سرکار, میری جان. سرکار خوشی کے عالم میں بیٹھے تھے, مزاج قلندری کو سجا کے رکھے تھے. سرکار بیزار ہو گئے, سرکار کو بیزاری ہوئی, سرکار وہ بچے بیزار ہو گئے, بچے دیدار کو بند کر دیا گیا. لوگ چلے گئے, سب کو کہہ دیا, سرکار ذکر پہ چلے گئے. عصر کی دیدار میں پھر دکھیں گے سرکار, آپ سبھی لوگ چلے جاؤ. عصر میں بھی دیدار نہیں بھی وہ دن. پھر سرکار سو گئے تھوڑی دیر کے لیے بیزار ہو کے. سرکار عشاء کے بعد میں 10-11 بجے اٹھے. سرکار اٹھنے کے بعد بچے پانی پیں گے بولے, اٹھائے سرکار کو. وضو وغیرہ ہونے کے بعد میں سرکار کی بارگاہ میں پانی لا کے رکھے. پورا پونا گھنٹہ ایک سپ پانی نہیں پیے سرکار, اتنا بیزار ہے. میں تمام سلگٹا کے تمام مریدین کے لیے کہہ رہا ہوں, پیر کو پیر مانو, چچا کیوں مانتے؟ تکلیف ہوتی ہے یار پیر کو. اگر کوئی پیر کا بچہ جا کے کسی اور کی بارگاہ میں جا کے پوچھتا ہے,
تکلیف ہوتی ہے وہ اگر ولی جا کر یہ کہہ دے قلندر تمہارا بچہ آیا تھا اور مجھ سے مانگ رہا تھا، کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ پیر کے بنے ہو تو پیر سے ہر چیز کو ڈسکس کرو، کسی اور سے نہیں، اور پیر کو پیر مانو، باپ کو باپ مانو، چچا مت مانو۔ سرکار ناراضگی میں تھے، بیزارگی میں تھے، سرکار ارشاد فرماتے دیکھ بچی ہو، بچی کیسا ملک کو چلے گی؟ دولت مانگ رہی تھی بچی، تم نے معلوم کیا بچے، تم نے معلوم تمہیں یہاں آنکھو ایک بار میرے خدمہ میں جو سجدہ کرتی تمہیں کیا کرتی، جو ایک بار جو تمہیں سجدہ کرتی تو وہ سجدے کے بدلے میں، توجہ، وہ سجدے کے بدلے میں، وہ سجود کے بدلے میں، وہ قدم بوسی کے بدلے میں تمہارے خدمہ میں، کہاں پہ؟ تمہارے خدمہ میں، سبحان اللہ، تمہارے خدمہ میں میں اتنی دولت ڈال دیتا ہوں، میں اتنی دولت ڈال دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ پشتا بھی کھائے تو خالی نہیں ہوتی۔ اگر تم نہ جھک کو اٹھانے نہیں آئے تو میں کیا کروں بچے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ سبحان اللہ، دل کی باتیں۔ محترم حضرات، ہمارے پیر نہ ہمیں دنیا میں کسی چیز کی کمی رکھے، نہ آخرت میں کسی چیز کی کمی رکھے۔ بے شک بے جو شک ہمیں تاج دیے، جو ہمیں شجرہ عطا کرے سرکار، سبحان اللہ، عطا کریں کہ نہیں؟ بے شک، سبحان کہ یہاں کے لیے جو شجرہ ہم نے عطا کری ہے دنیا کے لیے ہے کیا؟ توجہ، جواب دیں، دنیا کے لیے نہیں ہے، پھر کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ کیوں بھائی؟ جو شجرہ عطا کیا گیا ہمارے لیے سرکار نے آخرت کے لیے، مگر کیوں؟ آگے بڑھو، یہاں تک محدود رہو گے، آخرت میں دروازے تک جاؤ گے، شجرہ ہے، دروازے کو دیکھ کے واپس آ جاؤ گے کیا؟ اندر نہیں جانا، آگے بڑھو نا، اپنے دماغ کو زور لگاؤ، آگے بڑھو۔ کیا عطا کیے سرکار؟ جو شجرہ عطا کیے، ہمیں آخرت کی سرٹیفکیٹ عطا کیے، مگر کیوں عطا کیے؟ غور کرنا ہے نا، سرکار کی باتوں کو غور کرنا۔ میں فرینڈلی بول رہا ہوں، اگر میں مولانا کے جیسا تقریر کروں تو کر لوں، مگر میں تمہیں اپنا مانتا ہوں اس لیے کہ میں بھی پیر کا بچہ، تمہیں بھی پیر کے بچے۔ ہمارا مثال تقریر کرنے کا اور ہوتا ہے، بے شک، ہماری تقریروں میں 2 منٹ میں ہر بار نعرے لگتے رہتے ہیں، ہمارے مزاج ایسے رہتے ہیں، مگر یہاں پر مجھے نعروں کی محتاج کی نہیں ہے، بس میری زبان سے جو الفاظوں کو سرکار نکال رہے آپ کے دلوں تک پہنچ جائے، بس میرے لیے کافی ہے اتنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا میرے بات ہے۔ لیے میری آخرت سنور جائے۔ سرکار نے جو شجرہ عطا کیا ہمارے لیے، کسی نے غور کیا ہے؟ غور کیا ہے کیا؟ غور کیا کسی نے؟ نہیں نا؟ تو سنو، سرکار قلندر حفیظ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمیں شجرہ عطا کیا ہے، جب آخرت کا جب نظام ہوگا، ایک دسترخوان لگے گا، کیا لگے گا؟ دسترخوان لگا رہے گا، اس دسترخوان میں کون کون رہتے پتہ ہے؟ غور سے توجہ، اس دسترخوان میں سرکار کے اہل البیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کون ہوتی ہے؟ اہل البیت، سرکار محمد الرسول اللہ، علی بن ابی طالب، سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا حسن پاک، مولا امام حسین پاک علیہ السلام، اور ان کی اولادیں کون؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان کی اولادیں، غور سے توجہ، غور سے، ان کی اولادیں امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام محمد علی نقی، امام حسن عسکری، اور حاضر زمانہ کے وقت کے شہنشاہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، ان کی اولادیں ہوں گی، حسن کی اولادیں، حسن المثنیٰ کی اولادیں، عبد القادر کی اولادیں، غوث قطب ابدال تمام کے تمام ہوں گے، مگر اس دسترخوان پر اہل بیت کے بعد 12 اماموں کے بعد 14 معصومین کے بعد ان کے اولادوں کے ساتھ میں ان کے چاہنے والے بھی اس دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے، اس دسترخوان پر ان کے چاہنے والوں کو بھی جگہ میسر ہوگی، اس جگہ پر اس دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے جو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اس کو قلندری شجرہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان غوث اعظم
जिंदाबाद फैजाने कलंदर पिया जिंदाबाद झूलेलाल झूलेलाल मस्त कलंदर झूलेलाल 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 मस्त कलंदर झूलेलाल क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हो क्या? पीर से मांगो अता होगा, पीर से मांगो बेशक बेशक तो हर वो राज मिलेगा। बेशक। और वो दस्तरखान कब लगेगा आपको पता है? वो दस्तरखान जो लगेगा कब लगेगा आखिरत में, आपको पता है क्या? देखो सारी की सारी दुनिया सवालों जवाब में होगी, क्या बात है, क्या बात। सारी दुनिया, सुभान अल्लाह सारी दुनिया सवालों जवाब में होगी। किसी के गुनाह तुल रहे होंगे, किसी की नेकियां तोल रहे होंगे, कोई अमल का हिसाब दे रहा होगा, कोई दुनिया में कितने साल जिया ये हिसाब दे रहा होगा, कोई नमाजों का, कोई रोजों का, कोई हज्जो ज़कात का, कोई अमल सालिया का, कोई बदी का, कोई नेकी का हिसाब दे रहा होगा। उस हिसाब के दौरान में थोड़ी ऊंचाई पर एक दस्तरखान लगा होगा जिसे दस्तरखान अहलुल बैत कहते हैं। उस दस्तरखान पर बैठकर मैदान महशर में ये जन्नती मेवे को नोश फरमा रहे होंगे, और जो जनरल जो पब्लिक होगी वो तमाम की तमाम हिसाब किताब में होगी। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है हमारे पीर ने, जो हमें निस्बत बख्शी, जो हमें उनकी अमानतों को, जो उनकी नेमतों को, जिस नेमतों से सरकार ने हमें अता किया है, वो नेमतें इस कदर ऊंची है, इस कदर ऊंची है कि उस दस्तरखान पर बैठने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे कलंदर फी ज़बाने हमें एक ताज, माओ के लिए आरा दुशाला और हमारे लिए शजरा अता करके ये साबित कर दिया कि ऐ बच्चे, यहाँ भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, वहाँ भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं दस्तरखान अहलुल बैत पर बैठा रहूंगा तो उस वक्त तुम इस शजरे को लेकर, इस ताज को लेकर आ जाना, दिखाकर फरिश्तों को उस दस्तरखान पर बैठ जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह नारे रिसालत या रसूलुल्लाह झूलेलाल झूलेलाल मस्त कलंदर झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। मस्त कलंदर झूलेलाल कभी कभी तो कोई नवाजे मेरा कलंदर, खुदा नवाजे कभी कभी तो कोई नवाजे और मेरा कलंदर। खुदा नवाजे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे लिए सरकार ने क्या क्या अता किया है, और हम लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, बेशक बेशक कैंसर की बीमारी, औलादों की शिकायत, ये लेके जा रहे पीर की बारगाह में। अल्लाह अकबर। नहीं, पीर की बारगाह में जाओ तो बच्चे बन के जाओ। और एक बात बताओ, पीर हमारे ऊपर कितना बड़ा करम किए। हमारे तुम्हारे दरमियान से हमारे एक हरदिल अजीज एक बुजुर्ग आदमी गुजर गए जिनका नाम कैसर भाई है, हर कोई जानता है उनको, है ना? कैसर भाई जो बैयत के वक्त सरकार के हुक्म से तालीम देते थे हर किसी को, बैयत की तालीम। कैसर भाई एक दिन सरकार का ऐसे ही नाश्ते का वक्त है, सरकार की बारगाह में अर्ज करने लगे, सरकार फलां वली का एक फलां कौल है कि जब भी मुरीद, गौर से सुने इस बात को, सरकार ने हमें कहाँ कहाँ किस किस तरीके से छूट दे रखी है, गौर से सुने। सरकार की बारगाह मुकद्दसा में जनाब ने अर्ज किया कि सरकार फलां वली का फलां कौल है कि जब भी कोई मुरीद पीर की बारगाह में जाता है, गौर से तवज्जो, पीर की बारगाह में जाता है तो कुछ ना कुछ तोहफा लेकर जाए। सुभान अल्लाह। क्या लेकर जाए? तोहफा लेकर जाए। पीर की बारगाह में मुरीद के जाने का ढंग है, असल में ऐसा ही है। क्या है? असल में ऐसा ही है। हम किसी के घर पे जाते हैं, अगर एक समधी दूसरे समधी के घर को जाता है तो क्या खाली हाथ जाता है क्या? नहीं। एक मेहमान दूसरे घर में जाता है तो खाली हाथ में जाता है क्या? नहीं जाता है ना। तो पीर के बारगाह में जाओगे तो खाली हाथ जाओगे। गौर से तवज्जो। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पे इख्तिताम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त की खिल्लत है। देखिए, जनाब ने अर्ज कर दिया सरकार की बारगाह में, सरकार मुरीदीन के लिए पीर की बारगाह में आने के लिए ये हुक्म है कि जब भी वो जाएंगे पीर की बारगाह में, पीर के खदमों में, पीर के दर में, पीर के दरो दीवार के नजदीक जब भी जाएंगे पीर की बारगाह में कुछ तोहफे लेकर जाएं। क्या है? कुछ तोहफे लेकर जाएं। तो सरकार कलंदर फी ज़बान नाश्ता तनाउल फरमा रहे हैं कि सही की बच्चे, सरकार सच्ची बच्चे,
ایسے ہو بابا سچی سچی بابا غور سے توجہ ہو بابا سچ بابا کیا آنے لگ جانا بچے تحفہ کا تو رہتا نا کیا لے لگ جانا بچے یہاں معصوم بن گئے سرکار ایسا پوچھ رہے کیا کچھ بتا نہیں کل جہانوں کا علم رکھنے والا قلندر ہے بے شک کل جہانوں کا آ رہا ہے بچہ 2 بار پوچھ رہے کون بچہ تیسری بار کو سرکار نام لے کے بول رہے فلاں بچہ آیا ہے سمجھ رہے نا یہ شان رکھنے والے سرکار دیکھیے ایک مرتبہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے ہم لوگ سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں برسات کی دعا کے لیے ایک کتاب ہے غنیت الطالبین وہ کتاب سے ایک واقعہ پڑھ رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں پڑھنے کے بعد میں سرکار بولے بند کر بچے اس کے کا میں بولتا کیا بات سبحان اللہ بند کر بچے اس کے کا میں بولتا بول کو پورے کا پورا بولے اور بولنے کے بعد میں سرکار قلندر فی سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے بچے میری زبان سے جو نکلیا وہ قرآن بچے کیا بے شک حق ہے زبان سے جو نکلیا وہ قرآن بچے ٹھیک اسی کے 7 دن کے بعد میں ایک بچہ قرآن کو پڑھ رہا ہے مانے کے ساتھ میں جو سرکار 7 دن پہلے بولے تھے وہی لفظہ وہاں پہ دہرایا جا رہا ہے بے شک سبحان اللہ ہمیں قلندر سبحان اللہ پھر اس کے بعد میں سرکار نے پوچھا سچ کی بچے تحفہ لے لگ جانا کیا لے لگ جانا بچے ایسا بولے کیا بھی تحفہ جو پیر کو پسند ہو پیر کو کیا بھی پسند نہیں رہتا بچے پسند رکھنے والا پیر کہاں سے ہوتا ہے انہیں سبحان اللہ کیا بات ہے کہ نہیں حق ہے جس نے اپنے نفس کو نہ مارے وہ پیر ہوتا ہے کیا سبحان اللہ نہیں نا جو اپنے نفس کو زندہ رکھے اپنی خواہشات کو زندہ رکھے وہ پیر ہوتا ہے نہیں وہ پیر نہیں ہے وہ منگل ہے بے شک حق ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا وہ منگل ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک بھائی دوسروں کا ہمیں کچھ نہیں کہنا ہم دائرے قلندر میں موجود ہیں ہم ایسے ہی ہیں بے شک کوئی مانے یا نہ مانے یار ہم اپنے باپ کے بچے ہم ایسے ہی ہیں بے شک یہ اور یہ ہمارا نہیں ہے علامہ ڈاکٹر اقبال کیا فرماتے ہیں دیکھیے یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے یہ دانہ یہ جسم یہ دانہ جب تک تم خاک میں نہیں ملاؤ گے تب تک گلزار نہیں بنے گا تو پھر سرکار قلندر فی سما عرض کرنے لگے بچے کیا تو لے لے جانا پیر کی بارگاہ میں عرض کیا گیا پیر کو جو پسند ہے پیر کو کچھ پسند نہیں رہتا بچے تو بول کیا لے لے جانا سیدھا بول تو پھر انہوں بولے بابا پھول لے لے جانا کیا لے لے جانا پھول لے لے جانا پھر بولے سرکار اچھا پھول لے لے جانا پھول نہیں ملیا انداز دیکھو پیر کا پھول لے لے جانا پھول نہیں ملیا پھر کیا کرنا بچے مرید کیا کرنا بچے نہیں وہ پھولا مل جاتی با کون کی ایک فقیر جنگل میں بیٹھ جاتا یہاں سے لے لے کے تک پھولا سوکھ گئے سوکھ کے پھولا لے لے پیر کی بارگاہ میں جا نہیں سکتے تو کیا کرنا بچے بہت پتا تبھی لے لے جانا با اٹک گئے لوگ کیا بات ہے سبحان اللہ پتا تبھی لے لے جانا با دیکھ بچے پیر کے بارگاہ میں تحفہ لے لے جانا سو کیا کہتا پتے لے لے جانا سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں نا پیر کی بارگاہ میں لے لے جانا سو تحفے اور وہ تحفے کی شکل رہتی سو پتے جو سوکھ کے جھڑ جاتی کیا بات یہ پتے لے لے جانا سو پھر اس کے بعد سرکار قلندر فی سما عرض کرنے لگا نہیں بچے تجھے معلوم نہیں تو چپٹ میں بول دوں دیکھ سنیا اصل مرید اصل پیر کی بارگاہ میں جو جاتا ہے محبت سے عقیدت سے لطف سے محبت میں پیار کو اپنی زبان میں درود کی ڈالیوں کو سجا کو جو مرید پیر کی بارگاہ میں جاتا نا بچے وہ اصل تحفہ سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں نا سبحان اللہ ہمیں دوسرے پیر کے مریدان سرکار نہیں مٹھائیاں لے لے جاتی ہیں پھول کے ہارا لے لے جاتی ہیں چادراں لے لے جاتی ہیں کپڑے لے لے جاتی ہیں سوٹاں لے لے جاتی ہیں پیسے لے لے جاتی ہیں سب چیزاں لے لے جاتی ہیں مریداں پیر کی بارگاہ میں مگر واحد قلندر کا در ایسا ہے وہاں خالی ہاتھ جاتی ہے اور بھر بھر کو بیچتی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ صحیح ہے نا سبحان اللہ ہے نا ایسا ہے نا میرا دربار تمام دروں سے نرالا ہٹ کے سٹ کے ہر چیزوں سے مختلف ہے ہمارے پیر کا در اور ہم ایسے پیر کے بچے ہیں سمجھ رہے ہیں نا دوسرے مریداں لے جا کو بیعتاں لے لے آتی سرکار ہم نے بیعت بھی دے رہی کپڑے بھی دے رہی کھانا بھی دے رہی آخرت بھی دے رہی جنت بھی دے رہی سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میرے محترم بزرگ اور دوستوں ہمیں جس جگہ ہی الحمدللہ تعالی پوری دنیا میں جتنے مرید ہیں تمام کے تمام مریدوں پہ فخر ہے عملہ
کہ ہمیں قلندر کے مرید ہیں. صحیح ہے نا؟ بے شک سبحان اللہ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی اللهم صل على سيدنا شفينا وحبيبنا نبينا مولانا حبیبنا مرشدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بارک وسلم. میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے، آج کل بہت سارے یوٹیوب پہ ہم لوگ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں کہ جوگل کے مریداں پیر کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور سجدہ کر ڈالتی ہیں. جو ہمیں پیر کی بارگاہ میں، یہ آخری بات ہے الحمدللہ، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر اور آگے چلیں گے. دیکھیے ہمیں جو سرکار کی بارگاہ میں جو سجود کرتی، کیا کرتی؟ جو سجود کرتی، نبیتو انتو وفا، یہ بھی بہت بڑے بڑے کلمات ہیں. اگر اس کے کلمات بیان کرنے بیٹھ جاؤں یہاں پر تو صبح ہو جاتی. اللہ کلموں کا مطلب نہیں بیان ہو سکتا. انتو وفا، صرف یہ انتو وفا کا اگر میں بیان کر تو آپ لوگوں کے نزدیک صحیح میں کپڑے پھاڑ لوگے. سرکار نے ہمیں پردے میں رکھ کر کیا چیز عطا کی ہے. سبحان اللہ سبحان سمجھ رہے اللہ. ہو؟ ہم لوگ اتنے بیگانے بنے ہیں. ہم لوگ پیر کی بارگاہ مقدسہ سے ہمیں جو چیزیں عطا ہوئی ہے ان چیزوں کا ہمیں تھوڑا بھی ریسرچ نہیں کیا ہے. اگر ریسرچر ہوگے، صحیح معنوں میں بول رہا ہوں، اندھیری کو پسند کرو گے، دنیا کو پسند نہیں کرو گے. اتنی بڑی بڑی چیزوں کو سرکار نے ہمیں عطا کیا ہے. دیکھیے سرکار قلندر حفیظ زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں جو ہم سجود کرتے ہیں، نبیتو انتو وفا بہذا البیت الرب الجلیل الاکبر مقاما محمودہ سلطان النصیرہ، یہ جو آیت پڑھ کے ہم جو لوگ سجود کرتے ہیں پیر کی بارگاہ مقدسہ میں، یہ چیز شریعت ہے یا شریعت کے خلاف ہے؟ توجہ، کیا ہے؟ شریعت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیر جو دیکھو جوگل والے جاتی ہیں ایسا کرتی ہے، سب یہ غلط ہے، بولتے کہ نہیں؟ تو تمہارے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ ہاں کیا جواب ہے بھائی؟ بیگانہ عرفان کو حقیقت کی خبر کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بیگانہ عرفان کو حقیقت کی خبر کیا؟ حقیقت کی خبر کیا؟ وہ اگر فضل پہ آ جائے تو پھر عیب و ہنر کیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ اگر فضل پہ آ جائے تو پھر عیب و ہنر کیا؟ ہم مریدوں کو درے قلندر کے سجدوں سے نہ روکو. ہم مریدوں کو درے قلندر کے سجدوں سے نہ روکو. قربان جہاں دل ہو وہاں قیمت سر کیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. جھولے لال جھولے لال مست قلندر جھولے لال جھولے لال جھولے لال. مست قلندر جھولے لال. کبھی کبھی تو کوئی نوازے میرا قلندر، سدا نوازے. کبھی کبھی تو کوئی نوازے میرا قلندر. سدا نوازے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہے نا؟ دیکھیے ابو نعیم اصفہانی ایک بہت بڑے مجدد گزرے ہیں یہ وقت کے. کون؟ ابو نعیم. نام یاد رکھو، ابو نعیم اصفہانی. یہ واحد ایسے شخص ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حلیۃ الاولیاء. کیا لکھی ہے؟ حلیۃ الاولیاء. حلیۃ الاولیاء ایک کتاب لکھی ہے. ویلیوم 1 اور پیج نمبر 11 میں ایک چیز کو لکھتے ہیں. دیکھیے فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ وَذَلِّلْ لَهُمْ قَلْبَكَ وَلِسَانَكَ. کیا ہے؟ جو بندے اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جو جھک جاتے ہیں. توجہ، اس کے بعد ایک اور بہتر جملہ دینے والا ہوں. توجہ، جو بندہ کسی اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جب جھک جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل اس ولی کی بارگاہ مقدسہ میں فدا ہو چکا ہوتا ہے. فدا کا لفظ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک پیاری حدیث یاد آ گئی کس طریقے سے فدا ہوتا ہے. سرکار ارشاد فرما رہے ولی کی پہچان، ولی کو اور خدا کو. کس کو؟ ولی کو اور خدا. خدا کیا چیز ہے بھائی؟ خدا کیا ہے؟ افضل ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ افضل ہے، اعلیٰ ہے خدا. اس کے مقامات افضل ہے. عرش بری سے آگے، مکان سے آگے، اللہ مکان سے آگے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہی سنے ہیں نا ہم لوگ. مگر دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں
جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جو برگزیدہ بندہ ہوتا ہے, اگر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں اگر خود کو مقبول کرا لے تو اللہ تبارک و تعالی, پورا اللہ تبارک و تعالی, بھئی اللہ کا اذن پورا اللہ, میں نے کہا نا تھوڑی دیر پہلے جب پورا لفظ ہے تو پورا ہے, اس میں پھر توڑ مروڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سرکار نے فرمایا اللہ کے کچھ صفات, یہ نہیں فرمایا, سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی, دلائل میرے پاس ہے, ضرورت ہے تو لے لینا. سرکار نے بتایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی, سرکار نے خود کو نہیں کہا وہاں پہ میں اس کے بن جاتا ہوں, ڈائریکٹ کس کو ملایا؟ اللہ سے زور سے اللہ کس کو ملایا؟ اللہ سے ملایا. اللہ سے ملایا. ولی جو ہوتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. ولی کے پیر بن جاتا ہے اللہ جس سے وہ چلتا ہے. ولی کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. ولی کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. ولی کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. یعنی معلوم ہوا کہ جو ولی ہوتا ہے وہ بظاہر جسم ہوتا ہے مگر اس کے اندر ہر ذرے میں اللہ سمایا ہوتا ہے. جس کے اندر توجہ, جس کے اندر اللہ سمایا ہو, توجہ, جس کے اندر اللہ سمایا ہو اس کے قدموں میں اگر کوئی بندہ, اگر کوئی عاشق سجود کر لے تو کیا غلط بات ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ بے شک سجود کر لے تو کیا غلط بات ہے بھائی؟ اللہ بسا ہے. ہم سجدہ کس لیے کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. کبھی اللہ نے یہ کہا کہ فلاں مسجد میں میں ہوں؟ نہیں, کہا ہے کیا؟ نہیں کہا. نہیں کہا نا. بہت بڑی دلیل ہے. اللہ نے کبھی یہ کہا کہ میں فلاں مسجد میں رہتا ہوں؟ جب اللہ نے یہ نہیں کہا تو کیوں جا کر کیوں وہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کر رہے ہو یار؟ ہم مگر پیر میں اللہ کو دیکھ کر سجود کریں گے تو تمہیں برا لگ رہا ہے. تم ان جگہوں پہ سجدے کر رہے ہو جس کا ذکر اللہ نے کبھی کیا ہی نہیں. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نا انصافی. عالم ڈنڈی مارتا ہے خود کو منوانے کے لیے, کسی اور کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے, مگر اللہ ہے نا حکمتوں کا دھنی ہے. اسی کے بغل سے, اسی کے آس پاس سے ایک ایسا مرد قلندر اٹھا دیتا ہے جو پوری دنیا کو یہ بتا دیتا ہے کہ جو قلندر کی بارگاہ مقدسہ میں مریدین معتقدین جو سجود کرتے ہیں پیر کی بارگاہ میں, وہ پیر کو قلندر کو سجود نہیں کرتے, وہ خدا کو سجود کرتے ہیں. اس لیے کہ قلندر نے خود کو مٹا کر خود کی ہستی کو اس کی یاد میں فنا کر کے خدا کو بسایا ہے. اس لیے ہم پیر میں خدا کو دیکھ کے سجود کرتے ہیں. سبحان اللہ. جھولے لال, جھولے لال, مست قلندر جھولے لال, جھولے لال, جھولے لال, مست قلندر جھولے لال, جھولے لال, جھولے لال. مست قلندر جھولے لال. کبھی کبھی تو کوئی نوازے میرا قلندر, خدا نوازے. کبھی کبھی تو کوئی نوازے میرا قلندر. خدا نوازے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. سمجھ میں آیا نا؟ سمجھ گئے نا؟ دیکھیں اس کے متعلق سرکار کا بھی ایک قول ہے. ہمارے سینئر ہیں مولانا عادل, ان کی دکان بھی ہے دربار کے سامنے, وہ دوپٹوں کی, وہ ماں اور بہنوں کے دوپٹوں کی دکان ہے, عادل ہے. وہ ایک بار ہمیں بتائے سرکار فرمائے کہ حسن شہر میں ایک پروگرام میں سرکار کے سجود کے متعلق کسی بد اخلاق, بد کردار, نہ جانے کیا کیا کہنا پڑے گا اس کے لیے, نطفہ حرام, سرکار کے سجود کے متعلق کچھ برا بلا بھول دیا تو سرکار کو جلال آ گیا. جیسے ہی سرکار کی بارگاہ میں یہ بات آئی سرکار کو جلال آ گیا. دیکھیے سرکار کیا فرما رہے ہیں, اپنے نزدیک رکھ کے ان باتوں کو غور سے سنیں. یہ وہ موتی ہے جو آپ لاکھوں کو دے کر بھی نہیں پا سکتے,
है कि नहीं? बेशक सुभान अल्लाह। ये वो मोती है सरकार के मोती। देखिए सरकार ने बताया बच्चे देख बच्चे 2 किताबें पलटा लेता, किताबों का बैगन खाने आता नहीं, वो बैगन ले ले का को लोगों के सामने रखो जाता। सरकार की बात है। सरकार इरशाद फरमा रहे बच्चे जो तुम्हें मेरी बारगाह में आको, मैं नाम भी लिया हूं फला आदमी का, चाहे तो उससे पूछ लेना कभी कि सरकार ने क्या कहा। देख बच्चे जो तुम्हें मेरी बारगाह मुक़द्दसा में आको, मेरे खदमों में जो सुजूद जो तुम्हें करती, वो सुजूद मंजे नहीं करते बच्चे, तुम्हें क्या है मंजे नहीं करते बच्चे, ये मेरे दिल में गौर से, ये मेरे दिल में एक नूर है बच्चे। क्या है? नूर है। तवज्जो, मेरे दिल में एक नूर है बच्चे। मैं जिक्र कर को, फिक्र कर को, इबादत कर को, एक नूर से एक तख्त सजा को हूँ बच्चे दिल में। सुभान अल्लाह, क्या है? सुभान नूर अल्लाह। का, नूर का एक तख्त सजा को हूँ बच्चे, और उस तख्त में एक रोशन चिराग है बच्चे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोशन चिराग है बच्चे। तवज्जो, सरकार क्या बात। जिक्र अस्कार से फिक्र से खुद को कुर्बान करके खुद को मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस तरीके से खुद को मिटाकर सरकार ने अपने सीने में एक नूरी तख्त से जाकर उस पे एक रोशन चिराग रखा है, जिसको खुदा कहते हैं, जिसको नूर मोहम्मद कहते हैं, जिसको नूर अली कहते हैं, जिसको नूर खुदा कहते हैं। उस नूर को बच्चे तुम्हें सजदा करती समझिए नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे बाबा इनो कौन है? हमारे बाबा इनो पैसे देखो खिलाफत ले लगा को भैयद्दीन वाले नहीं, हमारे बाबा। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कहने को तो बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला बहुत कुछ लाया था, मगर वक्त पता नहीं, वक्त बेवफा निकला है, आज बहुत तेजी से जा रहा है। दुआ करते हैं सरकार की बारगाह में, सरकार सिलगट्टा के जो बच्चे यहाँ पर ये लंगर बनाने के लिए जो भी मेहनतें मुशक्क़तें करके और रिज़्क़े हलाल को जमा करके, मेहनतों का पैसा जमा करके, बिना चंदे के, बिना चंदे के, बिना सदक़े के, बिना फितरे के, ना हमारे पीर को ये चीज़ें पसंद है, ना हम ना पसंद रहना। बेशक बेशक हक है, सदक़े फितरे खाने वाला कलंदर का मुरीद नहीं हो सकता, बेशक बेशक हक है, हक है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदका और फितरा सिर्फ सैयदों पे हराम नहीं है, कलंदर के बच्चों पर भी हराम है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। पीर का जो प्याला है अगर वो असरदार रहना तो सदके फितरे से दूर रहो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पीर का जो प्याला हमें मिला पीर की बारगाह से, वो प्याला अगर जिंदा रहना है, उस प्याले में अगर ताकत बरकरार रहनी है, तो सदके फितरे से, रिज़्क़े हराम से, हराम की कमाई से दूर रहना। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज के दौर में, आज के वक्त में सिर्फ सरकार के मुरीदीन को हम देखते हैं इन तमाम चीजों से दूर है। ये सरकार का लाख लाख एहसान है। सदका फितरा सिर्फ सैयदों पे हराम नहीं, कामिल पीर के कामिल मुरीदों पर भी हराम है। जब तक इस चीज को मान के नहीं चलोगे तब तक पीर के नहीं बन के रहोगे। बेशक हक है। एक नसीहत थी, देखिए कुछ भाइयों ने पूरे सिलगट्टा के जितने भी हमारे मुरीदीन मुतक़िदीन ये जगह को लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस जगह पर सरकार कलंदर फी समा की हम तमाम मुरीदीन की तरफ से एक अर्ज़ु गुजारिश है पीर की बारगाह में, सरकार इस जगह पर एक मर्तबा नजर करम फरमा दे। आमीन आमीन। तो तमाम सिलगट्टा के जितने भी मुरीदीन मुतक़िदीन हैं उन तमाम पर ये चीज कर्ज हसना है। क्या है? कर्ज हसना है। इसको सजाएं सब मिलके, क्या करें? भले ही उसके लिए कुछ वक्त निकले, मगर सिर्फ बच्चों की जगह बच्चों का हक होता है, सिर्फ बच्चे ही इसको सजाना। सही है कि नहीं? बेशक बेशक। इसलिए कि देखो हमारे पीर के बारगाह में तुमने कहा तो होंडा वन देखी कब तो भी हमारे पीर की बारगाह में चंदा देखी, हमारे पीर की बारगाह के नाम का क्या भी लेटर पेड बाहर के मस्जिदा में अनाउंसमेंट देखी नहीं देखा। हमारे बाबा भी नहीं करे, हमें भी नहीं करते, वो हमने जरूरत भी नहीं है। हमें बच्चे मिल को अल्हम्दुलिल्लाह ताला जन्नत के जो महल्ला थी
वैसा एक महल बना लेते है कि नहीं? आमीन इंशाअल्लाह। तो चलिए अल्लाह की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ करते हैं, वसीला दे के पीर व मुर्शिद का। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हमने जो बोला, आपने जो सुना, इसमें कुछ भी खज़रत साहिबान अगर गलती हो तो सरकार अम्मा जान और बाबा जान के सदक़े माफ़ फरमाकर हमारे कहने और सुनने को, हम तमाम के हाज़री को सरकार कलंदर फी ज़मा अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फरमाएं। यहाँ पर जितने भी हाज़रीन जमा हैं उन तमाम के नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाएं। वफ़ादाराने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम कनीज़े फातिमा बनकर हमारी माँ और बहनों को जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। शहर सिलगट्टा पर पीर का फैजान जारी व सारी अता फरमाए। इस गांव में जितने भी बाबा के बच्चे और दूसरे भी सलासिल के जितने भी मुरीदीन मुतक़िदीन हैं उन तमाम पर अल्लाह तबारक व तआला बिलखुसूस अपना करम खास अता फरमाए। पीर और मुर्शिद का आना जाना हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे ख्यालों में, हमारे ख्वाबों में अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन जद्दिल हसनी वल हुसैनी व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।